آپ کا سب سے بڑا سب سے اہم کام اور علوم قرآنی کی اشاعت ہے، اور اس سلسلے میں آپ کا بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے۔ ہندوستان میں بہت کم لوگ عربی جانتے تھے، دفتری اور تعلیمی زبان فارسی تھی، لیکن اس زبان میں قرآن مجید کا کوئی ترجمہ رائج نہ تھا۔ نیچے نوٹ ہے کہ اگرچہ اس سے پہلے ایک شیخ سعدی نے ترجمہ کیا تھا، لیکن یہ کہ وہ بھی نہ دستیاب تھا اور نہ ہی وہ اس اعتبار سے معتبر تھا کہ وہ واقعتاً شیخ سعدی کا ہے یا صرف ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ ایک اور تفسیر بھی ہندوستان میں لکھی گئی تھی فارسی زبان میں۔ ظاہر بات ہے جب تفسیر لکھی گئی تو ساتھ ساتھ ہر آیت کا ترجمہ بھی فارسی میں کیا گیا تھا، لیکن وہ بھی کوئی ایسی شے نہیں تھی کہ جو زیادہ عام ہو سکی ہو۔ لہذا پہلا ترجمہ کہ جو عام ہوا، پھیلا اور لوگوں کے اندر جو ہے اسے قبول عام کی حیثیت حاصل ہوئی، وہ شاہ صاحب ہی کا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی کا ترجمہ۔ چنانچہ عام تعلیم یافتہ مسلمان گلستان، بوستان، سکندر نامہ اور شاہ نامہ تو پڑھتے اور سمجھتے، لیکن قرآن مجید سے جو ہدایات کا سرچشمہ ہے ناواقف رہتے۔ قرآن علماء اور خواص میں سے قرآن مجید اگر کسی نے پڑھا تو ناظرانہ، یعنی مفہوم و معانی سمجھنے اور اس کی روح اور تعلیمات سے فیضیاب ہونے کے بغیر۔ اکبر کے دربار میں جب مسلمان علماء اور پورچوگیز مشنریوں میں مباحثے ہوئے، اور مشنریوں نے جو کلام مجید کے لاطینی ترجمے کی وجہ سے اس کے اندراجات سے خوب واقف تھے، کلام مجید کے بعض حصوں پر اعتراض کیے، تو اس وقت پتہ چلا کہ جن مسلمانوں نے عربی میں قرآن پڑھا بھی تھا، انہیں بھی اس کے مضامین اور اندراجات سے پوری طرح واقفیت نہ تھی۔ بسا اوقات یہ ہوتا کہ پادری کلام مجید کے کسی بیان پر اعتراض کرتے اور مسلمان کہہ دیتے کہ یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، اور پھر جب کلام مجید کھول کر دیکھا جاتا تو وہ حوالے نکلتے۔ چنانچہ اس کا ایک بہت اہم واقعہ ہوا تھا شاہ جہاں کے دربار میں۔ یعنی چونکہ یہ جو بحری راستہ جو ہے تلاش کیا تھا واسکو ڈی گاما نے، راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، یہ 1498 میں کیا تھا۔ یہ جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ تو 1700 کے آس پاس ہم پہنچے ہوئے ہیں، یا 17ویں صدی جو ہے 1600 کے دوران پہنچے ہوئے۔ تو اس پورے عرصے کے دوران جو ہے یہ ویسٹرن جو ہے تاجر آنے شروع ہو گئے تھے، اور تاجروں کے ساتھ مشنریز بھی آتے تھے جو کہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو یہ سارا جو بحری راستہ تھا، راؤنڈ آف دی کیپ آف گڈ ہوپ، یعنی افریقہ کے جنوبی کنارے سے ہو کر پھر یہ جو بحری راستہ کھلا ہے، اسی راستے سے پھر یہ یورپین کولونیلزم جو ہے وہ عالم مشرق پر حملہ آور ہوا ہے۔ تو ان میں پورچوگیز بھی تھے، اسپینیئرز جو ہیں وہ ادھر نہیں آئے، اسپینیئرز جو ہیں وہ زیادہ ویسٹ ورڈز گئے ہیں، وہ امریکہ کی طرف گئے ہیں، لیکن پورچوگیز تھے، پھر اس کے بعد فرینچ آئے، پھر اسی طریقے سے برٹش آئے، پھر ایسٹ انڈیا کمپنی بنی ہے برطانوی۔ تو یہ سارا دور شروع ہو گیا تھا، اس کا آغاز اکبر کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ جب اکبر کے زمانے میں عیسائی مشنریوں کی آمد شروع ہو گئی تو کچھ مباحثے بھی شروع ہو گئے، کیونکہ اکبر نے تو خاص طور پر جو ہے اپنے دربار کو مذہبی مباحثوں کا ایک بڑا اکھاڑا بنایا ہوا تھا۔ وہ چونکہ تمام مذاہب کا ایک ملغوبہ تیار کرنا چاہتا تھا، تو اس میں یہ شکل پیش آتی تھی۔ اکبر کے بعد جہانگیر کا دور ہے، جہانگیر کے بعد شاہ جہاں کا دور ہے۔ شاہ جہاں کا معاملہ خاص طور پر یہ ہوا کہ اس سے بواسیر کی شکایت ہو گئی، اور ہندوستان میں کوئی جراح اس کا علاج نہیں کر سکے۔ پھر ایک انگریز پادری نے، مشنری ڈاکٹر نے آ کر آپریشن کیا اور اسے آرام ہو گیا۔ تو اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو شاہانہ انداز جو ہوتا ہے اسی شاہانہ انداز میں اس نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ بہت خوش ہو کر انہوں نے کہا کہ ہمیں تجارتی حقوق دے دیے جائیں، اور یہ ہماری جو ہے تجارتی کوٹھیاں جو ہیں بنانے کی ہمیں اجازت دے دی جائے ہندوستان کے ساحل کے ساتھ ساتھ۔ اس وقت سے ہندوستان کی جو ہے باضابطہ تجارت جو ہے شروع ہوئی ہے، یورپین اقوام نے شروع کی ہے، اور ساحل کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کوٹھیاں بنانی شروع کر دی۔ اب یہ کوٹھیاں جو ہیں انہی میں پھر رفتہ رفتہ اسلحہ بھی آنا شروع ہوا۔ وہ جو بھی سامان آتا تھا تجارت کا، انہی کے کریٹس کے اندر اسلحہ بھی آتا تھا، تو یہ اسلحہ خانے بھی بنتے چلے گئے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے پھر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس نے پھر بنگال میں جا کر جو ہے اپنی عسکری مہم کا آغاز کیا۔ لیکن اس وقت جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاہ جہاں کے دربار میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا۔ عیسائی پادری نے کوئی آیت کوٹ کی۔ اب جو علماء تھے دربار کے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ وہ چوٹی کے علماء ہوتے تھے، ظاہر بات ہے کہ دربار تک پہنچنا جو ہے وہ تو تمام بہت سے درجات طے کر کے ہی کوئی شخص جو ہے علماء میں بہت اونچا مقام حاصل کر کے ہی تو درباری یعنی وہ بنتا تھا۔ تو وہاں پر سب جتنے علماء تھے کہا یہ قرآن میں ہے ہی نہیں،
اس نے آیت پڑھی، لوگوں نے کہا نہیں تم غلط کہہ رہے، قرآن میں یہ ہے نہیں. اس نے کہا منگاؤ قرآن، قرآن کھولا، اس نے دکھا دیا یہ. تو یہ حال ہو چکا تھا قرآن مجید سے بعد کا. یعنی اس کا تو کام صرف یہ تھا کہ اس کو پڑھتے جاؤ ثواب حاصل کرتے جاؤ، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اس پر غور و فکر علماء بھی نہیں کرتے تھے. غور و فکر کی شے وہ فقہ تھی. فقہ میں ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بال کی کھال اتارنا اور اس کے اندر جو ہے پوری پیچیدگیوں میں جانا اور پوری گہرائیوں میں جانا اور پوری باریکیوں میں جانا، اس کی تو صلاحیت جو ہے بہت نکھری ہوئی تھی. لیکن یہ کہ یہ حال ہو چکا تھا کہ درباری علماء شاہ جہان کے دربار میں قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں متفقہ طور پر یہ کہہ اٹھے کہ یہ قرآن کی آیت نہیں، اور پھر قرآن کھول کر انہیں دکھا دیا گیا. یہ حال ہو چکا تھا. شاہ صاحب کو اس بلعجبی کا احساس ہوا اور حج سے واپس آنے کے 5 سال بعد 1737-38 میں آپ نے فارسی زبان میں کلام مجید کا ترجمہ کیا. جب علماء کو اس کا پتہ چلا تو تلواریں کھینچ کر آ گئے کہ یہ کلام مجید کی انتہائی بے ادبی ہے. بعض سوانح نگار لکھتے ہیں کہ اس مخالفت کی وجہ سے شاہ صاحب کی جان اس طرح خطرے میں پڑ گئی کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے دہلی سے چلے جانا پڑا. اور میں آپ کو واقعہ بھی سنا چکا ہوں کل کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا ہے کہ باقاعدہ سرحدی علاقے سے پٹھانوں کو بلا لیا گیا تھا انہیں قتل کرنے کے لیے، اور وہ فتح پوری کی مسجد اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے، منتظر تھے کہ شاہ صاحب آئیں اور ہم انہیں قتل کر دیں. لیکن شاہ صاحب جب نکلے ہیں تو پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ان کا ڈال دیا ان کی شخصیت کا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ باز رہے. انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت ہی اللہ والا آدمی ہے، اس کے چہرے پر نور ہے، تو اس وقت وہ کچھ رہ گئے اور ان کے اندر جرأت نہیں ہوئی کہ وہ حملہ کر سکتے. یہاں تک معاملہ ہوا ہے. لیکن بالآخر شاہ صاحب کی جرأت اور فرشناسی کامیاب ہوئی. انہوں نے لوگوں کو سمجھایا. یہ خاص طور پہ اس لیے میں تفصیل سے چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ دعوت رجوع القرآن کا آغاز جو ہے وہ در حقیقت شاہ صاحب کی زندگی سے. ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں، جس کام کے لیے میں نے اپنی زندگی کے 35 برس ایکسکلوسیو لگائے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. اور پھر یہ کہ جس کام کے نتیجے میں انجمن خدام القرآن قائم ہوئی اور دوسری انجمنیں قائم ہوئی ہیں، یہ دورہ ترجمہ قرآن ہوا ہے، اردو میں ہوا ہے، اب میں انگریزی میں کر رہا ہوں، یہ قرآن اکیڈمیز بنی ہیں، قرآن کالج بنا، یہ سب در حقیقت اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ در حقیقت شاہ ولی اللہ دہلوی کی ذات گرامی ہے. اس سے پہلے جو بھی کام ہوا تھا جو کہ حضرت مجدد الفسانی نے کیا تھا، وہ در حقیقت ایک سیلاب کو روکنے کی بات تھی کہ وہ سیلاب جو آ رہا تھا وحدت ادیان کے راستے سے یا ہمہ اوسطی تصور کے راستے سے، تصوف کے راستے سے، جس سے کہ ملت اسلامیہ کا تشخص ختم ہو رہا تھا، اس سیلاب کے آگے بند باندھ دیا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن اصل میں جس کو ہم کہیں گے کہ تجدیدی مساعی جو ہیں مثبت طور پر شروع ہوئی ہیں، وہ در حقیقت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے. لیکن بالآخر شاہ صاحب کی جرأت اور فرشناسی کامیاب ہوئی. انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ کلام اللہ اس لیے نہیں آیا کہ اسے ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر طاق پر تبرک کر رکھا جائے، یا جس طرح دوسری قومیں منتر پڑھا کرتی ہیں ہم اسے طوطے کی طرح بغیر سمجھے پڑھ دیں. یہ کتاب انسانی زندگی کے متعلق اہم ترین حقائق کو بے نقاب کرتی ہے. اس کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے پڑھیں اور ان حقائق کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائیں، اور اس کے لیے رائج الوقت زبانوں میں اس کا ترجمہ ضروری ہے. چنانچہ آہستہ آہستہ معترضین کی مخالفت کم ہوئی اور نہ صرف شاہ صاحب کے ترجمے نے رواج پایا بلکہ اردو اور دوسری زبانوں کے ترجموں کی راہ ہم پیدا ہو گئی. چنانچہ میں بتا چکا ہوں کہ شاہ صاحب کے 2 صاحبزادوں نے ترجمے کیے اردو میں. شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے با محاورہ کیا ہے، شاہ رفیع الدین نے لفظی ترجمہ کیا ہے. اور یہ دونوں ترجمے جو ہے آج بھی تمام اردو تراجم کا ماخذ یہی ہے. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تو صاف لکھا ہے، مولانا محمود حسن صاحب نے اپنا جو ترجمہ کیا ہے اس صدی کے آغاز میں، کہ در حقیقت یہ وہی شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے، لیکن چونکہ 100 برس گزر گئے ہیں اور اردو زبان کا محاورہ کچھ بدل گیا ہے، ایڈیمز چینج ہو چکے ہیں، لہذا میں نے صرف یہ کیا ہے کہ جو زبان کے اندر اس 100 برس کے عرصے میں جو تبدیلی آ گئی ہے ایڈیم کی، صرف اس کو میں نے جو ہے زمانہ حال کے مطابق کر دیا، ورنہ ترجمہ وہی ہے. تو شاہ صاحب کا ترجمہ فارسی میں، اور شاہ صاحب کے 2 بیٹوں کا ترجمہ اردو میں، اور شاہ صاحب کے ایک بیٹے کی تفسیر عزیزی، یہ شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھی. قرآن مجید کا محض ترجمہ کر دینا ہی اس قدر اہم کام تھا کہ اگر شاہ صاحب فقط اسی کار خیر پر اکتفا کرتے اور وہ ابتدائی دشواریاں دور کر دیتے جو عام علماء کی فرض ناشناسی
اور قرآنہ تقلید کی وجہ سے ان کے راستے میں حائل تھیں، تب بھی اسلامی تاریخ میں ان کا نام درخشاں ستارے کی طرح چمکتا، لیکن ان کا ترجمہ بطور خود بلند پایا اور قابل قدر و عظمت ہے۔ ترجمے کی مخالفت بیشتر تو تقلید اور امور مذہب میں مغز کو چھوڑ کر استخوان کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے تھی۔ یعنی عام طور پر جو لوگ ترجمے کی مخالفت کرتے تھے وہ تو اپنے تقلیدی انداز میں کرتے تھے، لیکن ایک بات بھی تھی، یعنی ایک پازیٹیو دلیل بھی تھی ترجمہ نہ کرنے کی۔ وہ پازیٹیو دلیل کیا ہے؟ لیکن اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید کے ترجمے میں ہزاروں دقتیں ہیں۔ ترجمے میں لفظی صحت کو برقرار رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے بلیغ معنی اور اس کی ادبی شان کو اس پر قربان نہ ہونے دینا اس قدر مشکل ہے کہ آج جبکہ ہمیں قرآن مجید کے ترجموں میں 200 سال کی مشق سے اور قوم کے بہترین علماء و ادباء نے اس قومی خدمت پر توجہ کی ہے، ایک بھی ترجمہ ایسا نہیں جسے تسلی بخش کہا جا سکے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی ترجمہ اصل متن کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ It's a rule without any exception۔ آپ شیکسپیئر کو پڑھیے انگریزی زبان میں اور اس کا ترجمہ کر دیجئے کسی زبان میں، وہ تاثیر ہی نہیں ہوگی۔ زبان کی ادبیت، اس کی چاشنی، اس کی تاثیر جو ہے کسی دوسری زبان میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ اب کنٹینٹس جو ہیں وہ تو منتقل کر سکتے ہیں، مفہوم جو ہے، مراد جو ہے، اس کو کسی درجے میں لا سکتے ہیں، لیکن جو اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کی فصاحت ہے، اس کی بلاغت ہے، اس کی چاشنی ہے، اس کی حلاوت ہے، وہ کسی ترجمے میں آ ہی نہیں سکتی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، عربی زبان جو ہے اس کے اندر اس قدر اسالیب ہیں کہ بعض جگہوں پر ایک ایک جگہ پر دو دو تین تین احتمالات ہیں۔ ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ ترجمہ جب آپ کریں گے تو اردو زبان میں آپ کے پاس وہ تعبیرات نہیں ہے، یا کسی اور دوسری زبان میں وہ تعبیرات نہیں ہے کہ تمام احتمالات کو برقرار رکھ سکیں۔ ترجمے میں آپ کو کسی ایک احتمال کو لینا پڑے گا، حالانکہ متن کے اندر اس کا دوسرا احتمال بھی تھا، اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا تھا، اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا تھا۔ ترجمہ جب آپ کریں گے تو وہ تو ایک ہی احتمال رہ جائے گا۔ تو دوسری جو ہے بنیادی سبب یہ تھی، وجہ یہ تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ ترجمے کی مخالفت کرتے تھے۔ تیسری بات اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابوں کے گم ہو جانے کا سبب تھا وہ یہ تھا کہ جب ترجمے ہو گئے تو لوگوں نے تمام تر توجہ ترجمے پر کر دی اور متن کی فکر نہ رہی، اور متن گم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج انجیل کا کوئی متن موجود نہیں۔ انجیل کا جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے وہ بھی در حقیقت ترجمہ ہے یونانی زبان میں، گریک ٹرانسلیشن۔ حالانکہ ظاہر بات ہے حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ تو شام میں پیدا ہوئے، فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کے سارے مراحل طے کیے، وہیں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، کہیں اور کسی ملک میں وہ گئے ہی نہیں۔ بچپن میں مصر تھوڑی دیر کے لیے ان کی والدہ لے گئی تھیں، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ تو اب ظاہر بات ہے وہاں پہ 3 زبانیں ہی ہو سکتی تھیں، یا تو عبرانی زبان تھی، وہ اہل علم کی زبان تھی، ہیبریو، وہ جو تھی چونکہ یہودی، یہ تو سارا علاقہ یہودیوں کا تھا، یہودیوں کی پرانی مقدس زبان جو ہے وہ جو ہے عبرانی تھی، جیسے آج ہمارے لیے عربی ہے۔ تو جو اہل علم تھے وہ تو عبرانی بولتے تھے یا عبرانی میں لکھتے تھے۔ باقی جو وہاں کی لوکل لینگویجز تھیں وہ یا آرامائک تھی اور یا سیریک تھی، سریانی زبان یا آرامی زبان۔ آرامی زبان، سریانی زبان اور ہیبریو میں کوئی قدیم نسخہ انجیل کا موجود نہیں ہے۔ دی اولڈسٹ ٹیکسٹ جو ہے وہ صرف ترجمہ ہے جو کہ یونانی گریک زبان میں ہوا ہے۔ یہ اصل میں سبب ہو جاتا ہے اصل ٹیکسٹ کے گم ہو جانے کا کہ توجہ جو ہے لوگوں کی وہ کل کی کل مرکوز ہو جاتی ہے ترجمے پر۔ یہی وجہ ہے کہ میں بھی شدت کے ساتھ مخالف رہا ہوں، اور پاکستان میں کچھ لوگوں نے یہ دھندا شروع کیا تھا کہ قرآن مجید کے متن کے بغیر ترجمہ شائع کر دیں، صرف اردو ترجمہ قرآن کا جو ہے وہ شائع ہو رہا ہے۔ یہ چیز یقیناً بہت بڑا فتنہ تھی اور اس کی مخالفت ہوئی ہے اور وہ صحیح ہوئی ہے۔ ہم نے مسلمانوں نے بہرحال اصل جو ہے اپنی توجہ متن کے اوپر مرکوز رکھی ہے، اور متن کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اصل کلام تو اللہ کا اس متن، وہ متن جو ہے وہ کلام اللہ ہے، ترجمہ کلام اللہ نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو ان کی اپنی لوکل لینگویجز کے اندر ان کی مادری زبانوں میں ترجمہ کر کے سمجھانا ضروری ہے۔ تو یہ ہے اصل میں کہ دونوں چیزوں کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ علماء اگر مخالفت کرتے تھے تو کوئی سبب بھی تھا، لیکن اس میں جو شدت انہوں نے اختیار کر لی کہ گویا کہ ترجمہ کرنا کفر ہو گیا اور ترجمے سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے بہت سے مغالطے پیدا ہو جائیں گے، تو یہ ایک وہ بات تھی کہ جس کا مقابلہ شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت ہی کر سکتی تھی۔ کسی اور شخص کے اندر یہ ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ علماء کے متفقہ مخالفت کے باوجود وہ کام کر گزرے۔
ترجمے کی مخالفت بیشتر تو تقلید اور امور مذہب میں مغز کو چھوڑ کر استخا کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے تھی۔ یہ آپ سمجھ گئے کیا مطلب ہے اس کا؟ استخا کسے کہتے ہیں؟ ہڈی کو۔ یہ اصل میں مولانا روم کا ایک شعر ہے، یہ اس سے یہ الفاظ لیے گئے، ماز قرآن مغز ہا برداشتیم۔ یہ آپ ذرا لکھ لیا کریں، یہ چیزیں کام دیں گی آپ کو۔ ماز قرآن مغز ہا برداشتیم، استخا پیش سگا انداختے۔ رومی جنہیں علامہ اقبال اپنا مرشد مانتے ہیں، ان کا شعر ہے، ہم نے قرآن سے اس کا اصل گودا حاصل کر لیا۔ ہڈی ہے نا، آپ ہڈی کو چوس لیتے ہیں، اس کے اندر سے گودا ہوتا ہے، وہ نکال لیتے ہیں، ہڈی پھینک دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں سے اصل گودا تو نکال لیا ہے، اور ہڈی جو ہے وہ کتوں کے آگے پھینک دی ہے۔ حالانکہ ایک اعتبار سے یہ قرآن مجید کی توہین بھی بن جاتا ہے یہ شعر۔ یہ قرآن میں کوئی شے ہڈی نہیں ہے، کوئی شے قرآن کی پھینک دینے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن اصل میں مراد کیا ہے کہ ایک ہے قرآن مجید کی باطنی تعلیم، اصل ایمانی حقائق، ایک ہے قرآن کی قانونی تعلیم اور اس کے ساری تفاصیل۔ اب وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صوفیاء اور علماء کے مابین یہی چپکڑی شروع ہو گئی تھی، ایک دوسرے پر پھپتیاں چست کرنے کی، یہ صرف ظاہر بین ہے، ان کو ظاہر سے تعلق ہے، انہیں کیا غرض اس سے کہ اصل سے کیا ہے۔ ادھر وہ کہتے تھے جی انہیں کیا پتا قانون اسلامی کا، یہ تو اپنے ہی خیالات اور تصورات کے اندر مگن ہیں۔ تو یہ جو ان کے درمیان چپکرش چلتی تھی، اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ مولانا روم بھی بہرحال صوفیاء میں سے تھے، شیخ ابن عربی کے بہت بڑے مفسر سمجھ لیجئے، بہت بڑے ان کے پیروکار ہیں ابن عربی، محی الدین ابن عربی کے، شیخ اکبر کے، لہذا انہوں نے بھی وہی پھپتی چست کی ہے مولویوں پر، فقیہوں پر، کہ یہ تو ظاہری جو ڈھانچہ ہے شریعت کا اسی کے اوپر لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ آیا اتنے ڈول پانی نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ کتنے سائز کا ہو پانی کا وہ حوض تو وہ پاک ہوگا، اور کتنا سائز اس سے اگر 1 انچ کم رہ گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے قانون جو ہے وہ، قانون کی تو موشگافیاں ایسی ہوتی ہیں، قانون میں ذرا ادھر سے ادھر کے فرق سے کیا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کے 4 ججز نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا حکم دیا، اور 3 جو ہے وہ اسے بری کر رہے تھے۔ تو قانون کے اندر تو ذرا سی بات سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ گویا کہ پھپتی چست کی ہے فقہا پر یا مولویوں پر یا ظاہر بین مفتیوں پر، کہ ہم نے تو قرآن سے اس کی اصل تعلیم ایمان، وہ جو شاید آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو ایک شعر اور بھی سنایا تھا کہ چند خانی حکمت یونانیہ، یہ بھی مولانا رومی کا ہے۔ حکمت قرآنیہ راہم بخواہ، کب تک یونانیوں ہی کا فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ چند خانی حکمت یونانیہ۔ اے مسلمان متکلمین اور فلسفیوں، کب تک تم یونانیوں ہی کے فلسفے کو اور حکمت کو پڑھتے رہو گے؟ حکمت قرآنیہ راہم بخواہ، قرآن کی حکمت اور فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو اب قرآن مجید کی بھی ایک حکمت ہے، ایک فلسفہ ہے، اور ایک قرآن مجید کا قانون ہے۔ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو قرآن سے اس کا اصل گودا، اس کا اصل مغز جو ہے وہ حاصل کر لیا، وہ اس کی حکمت ہے، وہ ایمان کا فلسفہ ہے۔ باقی یہ ہڈیاں ہم نے چھوڑ دی ہیں ان کے لیے کہ یہ مولوی جو ہے ان کے اوپر لڑتے رہیں، کتوں کی طرح ایک دوسرے پر غراتے رہیں، تو یہ ہم نے ان کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ماز قرآن مغزہا برداشتین، استخاں پیش سگا انداختین۔ تو یہ اصل میں اکرام صاحب نے یہاں سے یہ الفاظ لیے ہیں۔ ترجمے کی مخالفت بیشتر تو تقلید اور امور مذہب میں مغز کو چھوڑ کر استخاں کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے تھی۔
لیکن اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید کے ترجمے میں ہزاروں دقتیں بھی ہیں۔ ترجمے میں لفظی صحت کو برقرار رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے بلیغ معنی اور اس کی ادبی شان کو اس پر قربان نہ ہونے دینا اس قدر مشکل ہے کہ آج جب کہ ہمیں قرآن مجید کے ترجموں میں 200 سال کی مشق ہے اور قوم کے بہترین علماء و ادباء نے اس قومی خدمت پر توجہ کی ہے، ایک بھی ترجمہ ایسا نہیں ہے جسے تسلی بخش کہا جا سکے یا جس سے اس کے اصل زور بیان، فصاحت و بلاغت اور روحانی عظمت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ شاہ ولی اللہ کے ترجمے کے متعلق یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے بہتر ترجمہ نہیں ہو سکتا، اور اصل میں ضرورت یہ ہے کہ مستند اور بلند پایہ ترجمے کے لیے علماء اور اہل قلم کی ایک پوری جماعت یہ فرض ادا کرے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے جو بیان کیا انہوں نے، کہ اصل میں ترجمہ جو ہے کسی ایک شخص کے کرنے کا کام نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر شخص کا اپنا ایک بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، اینگل آف ویو ہے، اس کے اپنے ذہن کی ایک ساخت ہے۔ اب دیکھیے یہی میز ہے، میں نے پہلے بھی مثالیں دی ہیں آپ کو، آپ بھی اس میز کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر ایک کے ریٹینا پر یہ جو حساس پردہ ہے ہماری آنکھ کا، اس پر اس کی تصویر مختلف بن رہی ہے۔ میز ایک ہی ہے، جب اس اینگل سے دیکھا جائے گا تو کچھ اور نظر آئے گی، اس اینگل سے دیکھا جائے گا کچھ اور نظر آئے گی، اور ہر انسان کا اپنا ایک اینگل آف ویو ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک بینٹ آف مائنڈ ہے، اس کے اپنے ذہن کی ایک ساخت بن چکی ہے، اپنے مزاج کی ایک افتاد ہے، تو وہ قرآن مجید کو اسی اینگل سے دیکھے گا۔ تو ایک آدمی کا جو دیکھنا ہے وہ کافی نہیں ہے، 10 آدمی یہ کام کر رہے ہوں اور پھر وہ بیٹھ کر اپنے جو ہے نوٹس کو کمپیئر کریں، پھر ڈسکس کریں اور پھر کسی ترجمے پر آنے کی کوشش کریں، تو وہ ہے اصل میں کرنے کا کام۔ چنانچہ قرآن مجید کے انگریزی ترجمے کی ایک ایسی بحث شروع کی تھی کراچی کے ایک ادارے نے، وہاں میں نے جا کر دیکھا بھی تھا، تو وہاں انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ 8-9 آدمی تھے، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈیسک، اور علیحدہ علیحدہ اس کے ہر ڈیسک کے اوپر وہ ڈکشنریاں عربی انگریزی وغیرہ یہ موجود تھیں۔ اب وہ صبح کے وقت 8-10 آدمی جمع ہوتے تھے اور طے کر لیتے تھے کہ آج فلاں آیت سے فلاں آیت تک کا ترجمہ کرنا ہے۔ شام تک ہر آدمی اپنا بیٹھا ہوا اپنے ذہن اپنے فکر کے مطابق بہترین ترجمہ کرتا تھا، پھر وہ شام کو اپنے نوٹس کمپیئر کرتے تھے، پھر کسی ایک ٹیکسٹ کے اوپر ایگری کرتے تھے، پھر یہ کہ انہوں نے ایک اور بورڈ بنا رکھا تھا علماء کا کہ پھر وہ یہ ہے کہ ویکلی وہ اس کو پھر ریویو کریں گے۔ تو یہ میرے نزدیک بہت سائنٹیفک انداز تھا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کام اس طریقے سے پایا تکمیل کو پہنچ چکا یا نہیں۔ یہ یقین انٹرنیشنل کا جو پرچہ نکلتا رہا ہے بہت عرصے تک، اور ان کا ایک تبلیغی کالج بھی ہے دریائے ہب جو ہے ہب ریور پر، اس کو ادھر جاتے ہوئے وہ آتا ہے، تو وہاں یہ کام ہو رہا تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں وہ کس سٹیج میں ہے، لیکن یہ کہ طریقہ یہی صحیح ہے کہ کسی ایک زبان میں کوئی ایک شخص ترجمہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مجھ سے کوئی شخص پوچھتا ہے کہ آپ قرآن مجید کا اردو میں کون سا ترجمہ سجیسٹ کرتے ہیں، تو میرا پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ترجمہ کفایت نہیں کر سکتا، کم سے کم 3 ترجموں کی آپ ہمت کریں اپنے اندر پیدا، تو پھر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک رائے پیدا کر سکیں گے صحیح۔ مولانا مودودی کا ترجمہ پڑھیے، اس کے اندر آپ کو تحریکیت ملے گی، تحریکیت، انقلابیت۔ مولانا اصلاحی صاحب کا ترجمہ پڑھیے، اس کے اندر آپ کو قرآن مجید کی جو ادبی جو ہے، جو اس کا پہلو ہے، اور زبان کا اور اس کا اور اس کے نظم کلام کا، یہ چیز ملے گی۔ اور تیسرا یہ کہ کم سے کم مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی جو ہیں وہ بھی پڑھیے، اس سے آپ کو تصوف اور جو باطنی کیفیت کی جو چاشنی ہے وہ میسر آئے گی۔ کم سے کم یہ ٹرائنگل بنتی ہے کہ 3 ترجمے اگر سامنے رکھیں اور 3 حواشی کو آپ دیکھتے رہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعتاً قرآن مجید کا اردو میں آپ نے کچھ سمجھنے کا حق ادا کیا ہے۔ ایک ترجمہ پڑھیں گے تو وہ تو پھر وہ جس کو کہتے ہیں ون ٹریک مائنڈ ہے، وہ تو ایک ہی شخص کا ایک ہی ذہن، ایک ہی سوچ، ایک ہی پوائنٹ آف ویو، ایک ہی اینگل آف ویژن، اسی کے حوالے سے اسی لکیر کے فقیر آپ بھی بنتے چلے جائیں گے۔ تو بہت اچھا جملہ لکھا ہے یہ شیخ صاحب نے کہ اصل میں ضرورت یہ ہے کہ مستند اور بلند پایہ ترجمے کے لیے علماء اور اہل قلم کی ایک پوری جماعت یہ فرض ادا کرے، لیکن اکثر باتوں میں وہ موجودہ اردو ترجموں سے کہیں بہتر ہے، یعنی شاہ صاحب کا فارسی ترجمہ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے میں جن خصوصیتوں کی ضرورت ہے وہ شاہ صاحب سے بڑھ کر آج تک کسی مترجم میں جمع نہیں ہو سکی۔ یعنی میرا خود کہنا یہ ہے کہ شاہ صاحب کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ دور صحابہ کے بعد علمی اعتبار سے 3 شخصیتوں کو میں عظیم ترین سمجھتا ہوں: امام غزالی، امام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ دہلوی۔ اور ان میں نسبت میرے نزدیک یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی مساوی ہیں ابن تیمیہ جمع امام غزالی،
دونوں کو جمع کریں گے تو شاہ ولی اللہ کی شخصیت بنے گی، کیونکہ امام غزالی زیادہ تصوف کی طرف ان کا رجحان ہے، ابن تیمیہ کا جو ہے قرآن کا متن اور سنت رسول کی جو اصل حیثیت ہے اس کے اعتبار سے، اور شاہ صاحب میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں جمع ہیں، جامع ظاہر و باطن، جامع معقول و منقول، یہ چار جو ہیں ڈائمنشنز ہیں، ایک منقول ہے، ایک معقول ہے، یعنی قرآن حدیث سے یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہے، ایک ہے عقل، منطق اور فلسفہ، عقل کیا کہہ رہی ہے، منطق کیا کہہ رہی ہے، تو معقول و منقول، اور ظاہر و باطن، ایک ہے قرآن کا اور اسلام کا ظاہری قانونی پہلو، ایک ہے اس کا باطنی پہلو، تو جب ان چاروں کو جمع کریں گے آپ تب جا کر جو ہے در حقیقت ایک جو ہے وہ صحیح تصور بنے گا۔ اس حوالے سے اس جامعیت کبریٰ پر اترنے والی کوئی شخصیت میرے نزدیک دور صحابہ کے بعد، اس لیے کہ وہ کیٹیگری مختلف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے تو ہم بعد کے کسی بھی شخص کو کسی بھی اعتبار سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، وہ کیٹیگری علیحدہ ہے، لیکن اس کے بعد کی جو جتنی شخصیتیں ہیں ان میں میرے نزدیک یہ تین چوٹی کے ہیں، امام غزالی، امام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ دہلوی، اور ان میں جو نسبت و تناسب ہے وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی مساوی ہیں امام غزالی جمع امام ابن تیمیہ کے، تو انہوں نے صحیح بات لکھی ہے یہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے میں جن خصوصیتوں کی ضرورت ہے وہ شاہ صاحب سے بڑھ کر آج تک کسی مترجم میں جمع نہیں ہوئی۔ مولانا نذیر احمد کہتے ہیں فی الحقیقت قرآن کے مترجم ہونے کے لیے جتنی باتیں درکار تھیں ترجمے سے ثابت ہوتا ہے وہ سب مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی میں علی وجہ الکمال پائی جاتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مولانا صاحب کی نظر تفاسیر اور احادیث اور دین کی کتابوں پر ایسی وسیع ہے کہ بس انہی کا حصہ تھا، یعنی یہ منقول کا پہلو آ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک آیت بلکہ ہر ایک لفظ کی نسبت مفسرین کے جتنے اقوال ہیں وہ سب ان کے پیش نظر ہیں، اور وہ ان میں جس کو واضح پاتے ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جو مولانا نذیر احمد لکھا ہے یا ڈپٹی نذیر احمد مشہور ہیں، ان کا بھی ایک ترجمہ ہے بامحاورہ، ڈپٹی نذیر احمد تھے یہ۔ شاہ صاحب نے نہ صرف قرآن مجید کا ترجمہ کیا بلکہ اس مسئلے کے علمی پہلوؤں پر بھی ایک رسالہ لکھا، اور مقدمہ فی ترجمۃ القرآن المجید میں قرآن مجید کے مترجموں کی رہنمائی کے لیے کارآمد ہدایتیں درج کی۔ شاہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس بندہ ضعیف پر خداوند تعالیٰ کے کئی بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں سب سے زیادہ عظیم شان نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھ کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس کمترین امت پر بہت ہیں، یعنی امت میں سب سے کمتر میں ہوں، اس کمترین امت پر بہت ہیں، جن میں سب سے بڑا احسان قرآن مجید کی تبلیغ ہے۔ یہی ہے اصل کرنے کا کام، قرآن کا فہم اور قرآن کی تبلیغ، یعنی یوں سمجھیے ایک کام وہ ہے جو اللہ سے ملتا ہے، ایک کام وہ ہے جو رسول کے اتباع میں ہمیں کرنا ہے۔ اللہ سے تو ہمیں قرآن کا فہم مانگنا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر دے اور تعویل قرآن، تفسیر قرآن کا علم عطا کر دے۔ تو اللہ سے تو مانگیے فہم قرآن، اور رسول کا اتباع کیا ہے؟ تبلیغ قرآن، اب اس کو پھیلائیے، اس کو عام کیجئے، یہ رسول کا اتباع ہے۔ تو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے تبلیغ فرمائی قرآن مجید کی، ایسے ہی جیسے کہ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچاؤ وہ جن تک میں نے پہنچا دیا ان کی ذمہ داری ہے کہ آگے پہنچائیں، اور بلغوا انی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت، تو میں اسی کام کے اندر جو ہے میں نے اپنی زندگی لگائی ہے۔ قرآن مجید کی تبلیغ شاہ صاحب نے فقط ترجمہ کر کے ہی نہیں کی بلکہ علم تفسیر کے متعلق کتابیں بھی لکھیں، جن میں الفوز الکبیر فی اصول التفسیر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کتاب کے 4 باب ہیں جن میں علوم قرآنی اور مطالعہ قرآن کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ کیا ہے۔ دوسرے باب میں آپ نے مسئلہ نسخ پر مجتہدانہ انداز سے نظر ڈالی ہے، اور وہ آیات منسوخہ جن کی تعداد بعض لوگوں کے نزدیک 500 کے قریب تھی، اور جن کی تعداد جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 20 مقرر کی تھی، 4 سے زیادہ تسلیم نہیں کی۔ یہ ذرا علم قرآن کا ایک مشکل مسئلہ ہے، ناسخ و منسوخ۔ ناسخ و منسوخ کے ایک حکم پہلے آیا اور اس کے بعد دوسرا حکم آیا تو گویا کہ پہلا منسوخ ہو گیا۔ جیسے مثلا پہلے یہ رعایت دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے،
پھر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا یہ حکم جو ہے ساقط ہو گیا، اور صرف حضور نے اس کو باقی رکھا ہے کس کے لیے کہ جو انتہائی بوڑھا ہے یا ایسا مریض ہے کہ روزہ رکھنے سے جان جانے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے باقی رکھا، صحت مند آدمی کے لیے یہ اب اس کی رعایت باقی نہیں رہی، تو گویا کہ وہ آیت کا وہ حصہ منسوخ ہو گیا۔ یا اسی طرح پہلے حکم تھا کہ ہر مسلمان اپنی وصیت لکھ کر ہر وقت اپنے پاس رکھے، اس لیے کہ قانون وراثت ابھی معین طور پر آیا نہیں تھا، تو سورہ بقرہ میں حکم ہے کہ اگر کچھ بھی مال چھوڑ کر جا رہے ہو تو وصیت کر کے جاؤ تاکہ والدین کو بھی کچھ حصہ مل سکے، یہ نہ ہو کہ بس ایک بڑا بیٹا جو ہے وہ ساری وصیت پر قابض ہو کر بیٹھ جائے۔ لیکن جب وہ قانون وراثت نازل ہو گیا تو وصیت کا یہ حکم جو ہے یہ اب گویا کہ اس طریقے سے لازم نہیں رہا، بلکہ اس کو کہا گیا کہ وصیت کرے گا بھی تو صرف 1/3 کے اندر وہ وصیت نافذ ہوگی، 2/3 پر وہی قانون جو ہے اللہ نے جو نازل کر دیا ہے اسی کا نفاذ ہوگا، اور وہ وصیت بھی وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی، یعنی جس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں خود قرآن میں مقرر کر دیا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت کسی غیر وارث کے لیے ہو سکتی ہے کہ اس ادارے کو آپ 1/3 حصہ اپنا دے دینا چاہیں کسی اور نیک کام میں، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، کسی اور کام میں، وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن وارث جو معین کر دیے گئے ہیں ان کے حق میں جو ہے وہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح قرآن مجید کے اندر ناسخ و منسوخ کی آیات کا ایک خاص فن رہا ہے، تو کسی زمانے میں تو 500 آیتیں گویا کہ 6500 میں سے 1/13 قرآن جو ہے سمجھا گیا تھا کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جرح کی کہ نہیں، یہ منسوخی کا یہ مطلب نہیں ہے اور یہ بہت ہی غلط رائے ہے، تو 20 آیات کو تعین کیا انہوں نے کہ یہ 20 آیتیں منسوخ ہوئی ہیں قرآن کی، منسوخ التلاوت نہیں ہے، پڑھی جائیں گی، قرآن مجید کی آیات شمار کی جائیں گی، لیکن ان کا حکم باقی نہیں رہا۔ شاہ صاحب نے اس کے اندر اور کمی کی ہے، تطبیق کر کے دکھا دیا کہ یہ بھی منسوخ نہیں ہے، بلکہ ان میں سے صرف 4 کو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ 4 آیات ایسی ہیں کہ جو واقعتاً ہم مانیں گے کہ یہ اب منسوخ ہیں حکم کے اعتبار سے۔ فوز الکبیر کے بعد اندراجات سے خیال ہوتا ہے کہ شاہ صاحب قرآنی ارشادات کو وسیع سے وسیع مفہوم میں دینا چاہتے تھے۔ یہ لفظ جو ہے وہ شاید آپ نے میرے دروس میں کبھی سنا ہو کہ ایک تعویل خاص ہوتی ہے، ایک تعویل عام ہوتی ہے۔ تعویل خاص یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت یا سورت جس ماحول میں نازل ہوئی، جس وقت نازل ہوئی، کوئی خاص واقعہ پیش نظر تھا یا کوئی خاص حالات تھے، اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر سمجھا جائے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا کیا مفہوم سمجھا گیا ہوگا۔ ایک یہ کہ اس کے الفاظ کے اوپر غور کیا جائے، چھوڑ دیجئے اس کو کہ کانٹیکسٹ کیا تھا، کب نازل ہوئی ہے، فرض کیجئے آج ہی نازل ہو رہی ہے یہ آیت، تو الفاظ کے عموم سے نتیجہ نکالا جائے۔ اسی لیے ایک جملہ جو ہے مفسرین کہا کرتے ہیں، اس کو بھی لکھ لیجئے، الاعتبار الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اعتبار الفاظ کے عموم کا کیا جائے گا، سبب نزول کے خصوص کا نہیں کیا جائے گا۔ ایک آیت نازل ہوئی خاص پس منظر میں، خاص واقعہ تھا، اسے ہم کہتے ہیں شان نزول، اسی کو سبب نزول بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اب ایک تو یہ کہ آپ اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھیے، ایک یہ ہے کہ الفاظ کو جنرلائز کیجئے، عموم اللفظ، الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، لا خصوص السبب، یعنی سبب نزول کیا تھا، کس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ الفاظ کا عموم کیا تقاضا کرتا ہے۔ آپ کا تھوڑا سا عربی کا امتحان لے لوں، یہ الاعتبار لخصوص اللفظ لعموم اللفظ، اس کی ترکیب نحوی کریں گے؟ ترکیب نحوی کرنی سیکھیے، یہ ذرا نکال دو بھائی، لا لخصوص سبب نکال دو اس میں سے، یہ ذرا میں بعد میں لوں گا لیکچر کے بعد، اس کی ترکیب نحوی آپ لوگ سب کیجئے گا کاغذ کے اوپر، پھر دیکھتا ہوں کیا کتنی عربی سمجھی ہے آپ نے ابھی تک۔ اچھا چلیے ابھی تو اس کو پڑھیں گے ہم آگے۔ فوز الکبیر کے بعد اندراجات سے خیال ہوتا ہے کہ شاہ صاحب قرآنی ارشادات کو وسیع سے وسیع مفہوم دینا چاہتے تھے، وہ مختلف آیتوں اور صورتوں کے متعلق اسباب نزول کا خیال رکھتے ہیں، یعنی یہ ضروری ہے، خیال رکھنا چاہیے، یہ گویا کہ وہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ جو ایک کانٹیکسٹ کے اندر
التاویل الخاص جو ہے، لیکن اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کلام مجید کے اصلی مقصد پر پردہ نہ پڑ جائے۔ چنانچہ باب اول میں لکھتے ہیں، یہ ترجمہ کیا ہے شیخ صاحب نے، عام مفسرین نے ہر ایک آیت کی کو خواہ مباحثے کی ہو یا احکام کی ایک قصے کے ساتھ ربط دیا ہے، اور اس قصے کو اس آیت کے لیے سبب نزول مانا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ نزول قرآنی سے مقصود اصلی نفوذ بشریہ کی تہذیب اور ان کے باطل عقائد اور فاسد اعمال کی تردید ہے۔ اس لیے آیات مناظرہ کے نزول کے لیے متکلمین میں عقائد باطلہ کا وجود، اور آیات احکام کے لیے ان میں اعمال فاسدہ اور مظالم کا شیوع، اور آیات تذکیر کے نزول کے لیے ان کا بغیر ذکر آلاء اللہ و ایام اللہ اور موت و واقعات بعد الموت کے بیدار نہ ہونا اصلی سبب ہوا۔ اب یہ ذرا وہ پرانی زبان ہے نا کہ اصل سبب کیا ہے قرآن کے نزول کا، وہ تو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں موت کو بھولے ہوئے ہیں، موت کے بعد کے واقعات کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو بھی انسان کی سعادت کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے اسباب ہونے چاہیے ان سے صرف نظر کیا ہوا ہے۔ تو گویا ان تمام غلط راستوں سے ہٹا کر حقیقت کی طرف لے کر آنا، یہ سبب نزول ہے پورے قرآن کا۔ خاص واقعات کو جن کے بیان کرنے کی زحمت اٹھائی گئی ہے، اسباب نزول میں چنداں دخل نہیں ہے، مگر سوائے چند آیات کے جن میں کسی ایسے واقعے کی جانب اشارہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں یا اس سے پیشتر واقع ہوا ہو۔ مثلا جیسے سورہ تحریم آپ نے پڑھی ہے، اب سورہ تحریم کے شروع میں جو واقعات آتے ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ پڑھ لیا ہے نا آپ لوگوں نے، تو اب اس میں تو ایک واقعہ جو ہے اس کو سمجھے بغیر یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آخر وہ کون سا واقعہ تھا، حضور نے اپنے اوپر کون سی چیز حرام کر لی تھی، تو یہ چیز جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے بعض تو آیات ایسی ہیں، لیکن اس کو ہمارے مفسرین نے اتنا عام کر دیا ہے کہ ہر آیت کے ساتھ شان نزول، اور جہاں کہ اس کے لیے نہ کوئی سند ہے نہ کوئی اس کے لیے حدیث صحیح موجود ہے، لیکن شان نزول کے اندر اسی کے حوالے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فوز الکبیر کی دوسری خصوصیت شاہ صاحب کی انصاف پسندی اور اخلاقی جرت ہے۔ مثلا عام طور پر مسلمان زمانہ جاہلیت کے عربوں سے فقط برائیاں اور عیب ہی منسوب کرتے ہیں، لیکن شاہ صاحب نے اس معاملے میں بھی انصاف بالائے اطاعت کے اصول کو ملحوظ رکھا اور تصویر کے دونوں پہلو پیش کیے۔ یعنی عرب معاشرے کے اندر جہاں خرابیاں تھیں وہاں بھلائیاں بھی تھیں، ان کے کردار میں اچھائیاں بھی تھیں، وہ فخر کرتے تھے تو اپنے اس پر کرتے تھے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، ہم نے اتنی سخاوت کی ہے، بہادری ان کے اندر تھی۔ ایک دفعہ وعدہ کر کے پھر پورا کرنا جو ہے، وہ قول مرداں جو ہے وہ اس کے اوپر قائم رہنا جو ہے، تو یہ چیزیں جو ہے ان کے اندر موجود تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری گندگی ہی گندگی تھی، برائی ہی برائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مکے والوں کے اندر تو آپ کو معلوم ہے نفاق کی بیماری نہیں تھی، وہ تو یا تو کٹر دشمن تھے اور یا پھر یہ کہ یوں سمجھیے کہ بے دام غلام ہے کہ جو حکم بھی آپ نے دیا اب اس کو جب مان لیا آپ کو اللہ کا رسول تو اب جو حکم آپ دیں گے گردن کٹانے کو تیار ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ معاملہ جو ہے ان کے اندر خیر کے پہلو بھی تھے۔ اسی طرح عام مسلمانوں کا خیال ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی اصل مذہبی کتاب کو بدل ڈالا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ اس کے قائل نہ تھے۔ وہ لکھتے ہیں یہودی تحریف لفظی تورات کے ترجمے وغیرہ میں کیا کرتے تھے، نہ کہ اصل کتاب میں، کیونکہ فقیر کے نزدیک ایسا ہی محقق ہوا ہے، اور ابن عباس کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ 100% درست نہیں ہے، چونکہ ترجمے کرتے ہوئے اب یہ بھی بات انہوں نے بھی لکھ دی ہے کہ ترجموں میں تحریف ہوئی ہے۔ سوال یہ کہ انجیل کا اصل ٹیکسٹ تو ہے ہی نہیں، اب ہمیں کیسے معلوم ہو؟ اور ترجمے ہر مرتبہ جب یہ کرتے ہیں تو اس ترجمے کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب ایک نیا ورژن تیار ہو رہا ہے انجیل کا، بلکہ چھپ چکا ہے، جس میں ترجمے بدلے گئے ہیں۔ وہ ترجمے یہ بدلے گئے ہیں کہ جو نظریہ مساوات مرد و زن ہے، عورت اور مرد بالکل برابر ہیں، لیکن تورات میں اللہ کے لیے ہمیشہ مذکر کا لفظ آتا ہے۔ عورتوں نے شور مچا دیا، اس کا مطلب ہے اللہ تو نر ہوا، پھر مادہ جو ہے وہ تو پھر کمزور ہو گئی، وہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب تک تورات اور انجیل کا ایک ایسا ورژن تیار کیا جا رہا ہے جو یونی سیکس ہو، جس میں کہیں جو ہے وہ کہیں یہ لفظ نہ آئے کہ وہ اللہ کے لیے لفظ جو ہے وہ یعنی میسکولن جینڈر استعمال ہو، مین کی وجہ نہیں آئے گا۔ اب دی ہیومن بینگ، مین کا مین تو ظاہر بات ہے میسکولن ہو گیا، مین کے مقابلے میں تو وومن بھی آ جائے گا، وہ عورت ہے، لہذا اب وہ جہاں بھی مین آئے گا وہاں وہ اب ہیومن بینگ کا لفظ استعمال کریں گے تاکہ وہ کور کر لے مین اینڈ وومن دونوں کو۔ لیکن یہ اب کھلا کر رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہی ان کے پاس جو ہے وہ انجیل کا نسخہ ہوگا۔ تو یہ تراجم جیسا کہ شیخ احمد دیدات نے اس معاملے میں جو اس زمانے میں بہت بڑی خدمت کی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے کہ انجیل کے تراجم کیسے کیسے تبدیل ہوتے رہے ہیں۔
ان کو ریسرچ کر کے جو ہے وہ برآمد کر لیا ہے کہ یہ ترجمہ جو ہے فلاں زمانے میں یہ کیا گیا، فلاں زمانے میں یہ کیا گیا، پھر یہ تبدیلی کی گئی. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو انہوں نے سرانجام دی. تو یہ بات شاہ صاحب کی درست ہے، لیکن یہ کہ یہ تو درست اس اعتبار سے کہ اگر اصل ٹیکسٹ موجود ہوتا. اب اصل ٹیکسٹ تورات کا آج ہے ہی نہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہودی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تورات کا اصل نسخہ نہیں ہے، اس لیے کہ اصل نسخہ جو ہے وہ تو رکھا ہوا ہے اس آرک میں. وہ ایک صندوق ہے بہت بڑا مقدس، تابوت، جس کا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، تابوت السکینہ. وہ جو ہے گم ہو چکا ہے، اس لیے کہ جب نبوکدنضر نے اس کو مسمار کیا تھا اس وقت جو ہے اسی یروشلم میں ہیکل سلیمانی کے تہخانوں کے اندر وہ موجود تھا، اور وہاں کچھ رہبائی ہر وقت رہتے تھے موجود اس کی پریزنس میں، اس کی عظمت کو کی تقدیس کرنے کے لیے. تو جب اس کو مسمار کیا گیا وہ وہاں سے نکلے نہیں، تو گویا کہ جب پورا ملبہ گرا ہے تو اس کے اندر ہی ان کی لاشیں بھی دب گئی ہیں اور وہ صندوق سکینہ بھی موجود ہے. اور یہ اب یہ کہہ رہے ہیں یہودی کہ ہم نے تحقیق کر لی ہے کہ ایک سرنگ کے اندر مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے نیچے وہ سرنگ اب بھی موجود ہے جہاں وہ آرک بھی ہے، تابوت سکینہ بھی ہے، اور ان کی لاشیں بھی موجود ہیں. اور وہ کئی مرتبہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں سرنگ کھود کر وہاں تک پہنچنے کی. اور جب کہ وہ کبھی آگ لگائی تھی مسجد اقصیٰ کے ایک حصے کو آگ لگا دی گئی تھی. یہ ان کی اٹیمپٹس یہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو گرایا جائے، پھر ہم ایکسکیویٹ کریں گے. اور ایک فلم بھی دکھائی گئی تھی فلپائنز میں. یہ ہمارے جو ساتھی ہیں نعیم غفور شیخ جو PIA میں فلائٹ انجینئر ہیں، یہ وہاں جا کر وہ فلم دیکھ کر آئے ہیں کہ جس فلم میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ آرک موجود ہے اور اس میں وہ تختیاں موجود ہیں پتھر کی جس کے اوپر کے تورات لکھی ہوئی ہے، اور عصائے موسیٰ بھی موجود ہے، اور بھی کچھ تبرکات ہیں. اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. تو ظاہر بات ہے اس کے بعد تو 100 برس کے بعد جب یہ کہ بیبیلونیا میں یہ چلے گئے تھے اور کیپٹیوٹی میں رہے ہیں، پھر جب وہاں سے چھوٹ کر آئے ہیں تو انہوں نے اپنی یادداشتوں سے دوبارہ مرتب کیا ہے. تو وہ تورات ہے جو ان کے پاس ہے. اصل تورات تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، اصل انجیل بھی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ یا تو ہبریو میں تھی، یا آرامائک میں تھی، یا سیریک زبان میں تھی. 3 کے سوا کسی چوتھی زبان میں ہونے کا سوال نہیں، اور کوئی قدیم نسخہ جو ہے اس زبان میں موجود نہیں ہے. جو ارلیسٹ ہے وہ بھی گریک ٹرانسلیشن ہے. تو شاہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہودیوں نے بھی جو تحریف کی تھی وہ ترجموں میں کی تھی. باقی یہ کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے الفاظ کو بھی آگے پیچھے کیا ہے. بہرحال اس میں شاہ صاحب کی رائے سے اختلاف کی گنجائش بھی ہے، لیکن یہ تو پھر ایک ریسرچ کا ایشو ہے. بعض مفسرین نے اہل کتاب سے قصے لے کر انہیں قرآنی تفاسیر اور علوم اسلامی کا جز بنا دیا ہے. اس کے خلاف شاہ صاحب نے جا بجا آواز بلند کی ہے. مثلا فوز الکبیر میں لکھا ہے، یہاں پر یہ جان لینا مناسب ہے کہ حضرات انبیاء سابقین کے قصے احادیث میں کم مذکور ہیں، اور ان کے وہ لمبے چوڑے تذکرے جن کے بیان کرنے کی تکلیف عام مفسرین بیان کرتے ہیں وہ سب الا ماشاءاللہ علماء اہل کتاب سے منقول ہیں. اسی کتاب میں آگے چل کر پھر لکھتے ہیں، اسرائیلی روایات کا نقل کرنا ایک ایسی بلا ہے جو ہمارے دین میں داخل ہو گئی ہے. حالانکہ صحیح اصول یہ ہے کہ ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب. مفسرین کے بعض قصے جنہیں عوام اسلام کا ضروری جز سمجھنے لگ گئے ہیں شاہ صاحب کو بہت ناپسند تھے. فرماتے تھے، اور محمد بن اسحاق واقدی کلبی نے قصہ آفرینی میں جس قدر افراد کی ہے، یعنی وہ ہر ایک آیت کے تحت میں ایک قصہ لائے ہیں، محدثین کے نزدیک ان کا اکثر حصہ صحیح نہیں ہے اور ان کے اسناد میں خامیاں ہیں. ان لوگوں کی اس افراد کو علم تفسیر کے لیے شرط سمجھنا صحیح غلطی ہے، اور اس کے حفظ پر فہم کتاب اللہ کو موقوف کر دینا دراصل کتاب اللہ سے اپنا حصہ کھو دینا ہے. مفسرین کی یہی زولیدہ نویسی تھی جس کی وجہ سے شاہ صاحب نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھا کہ قرآن اور اس کا ترجمہ تفسیر کے بغیر ختم کرنا چاہیے. ترجمۃ القرآن، تفسیروں کو ایک طرف رکھ دو، ترجمہ قرآن کا پڑھو، اور پھر اس کے بعد تفسیر. یعنی پہلے ترجمے کو ختم کر لیا جائے، پورے قرآن کو محض ترجمے سے پہلے ایک دفعہ آدمی گزار لے، اپنے ذہن میں بٹھا لے، اب تفسیروں کی طرف رجوع کرے. یہ نہیں کہ ابتدا ہی قرآن مجید کے مطالعے کی تفسیروں سے کی جائے. قرآن اور اس کا ترجمہ تفسیر کے بغیر ختم کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد تفسیر، اور وہ بھی تفسیر جلالین بقدر درس پڑھائی جائے، جو نہایت مختصر ہے اور جس کے الفاظ قرآن کے الفاظ جتنے ہیں. وہ لکھتے ہیں، قرآن عظیم اس قدر پڑھا دیں کہ صرف قرآن اور ترجمہ بغیر تفسیر کے پڑھا جائے، مگر جہاں شان نزول یا قاعدہ نحو مشکل ہو وہاں ٹھہر جائیں اور بحث کریں، اور اس کے بعد اس کے تفسیر جلالین بقدر درس پڑھا دیں. یہ ان کی وصیت کا یہ ایک کوٹیشن ہے جو انہوں نے دی ہے. بہرحال یہ جو ہم نے آج محنت مزید کر لی ہے وہ اس لیے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا
کہ ہماری یہ جد و جہد جو ہم لے کر چل رہے ہیں اس کا نقطہ آغاز شاہ صاحب کی یہ جد و جہد ہے۔ اب آئیے اس کے بعد مسلم انڈیا کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، انگریزی دور کے نئے فتنوں کا سد باب اور تحریک رجوع الی القرآن، یعنی اس دور میں پھر رجوع الی القرآن کی تحریک کن مراحل سے گزری ہے۔ اس میں سے آج ہم صرف پہلے دو جو ہیں آئٹم وہ پڑھ سکیں گے، خان وعدہ ولو اللہ اور تحریک شہیدین، اور عیسائیوں اور ہندوؤں کی جانب سے تبلیغی یلغار۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں ہم اپنا یہ تاثر بھی بیان کر چکے ہیں کہ دور صحابہ کے بعد کی پوری اسلامی تاریخ میں ان کی سی جامعیت کبریٰ کی حامل کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی، اور اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ واقعتاً دور جدید کے فاتح ہیں۔ فاتح کے کیا معنی ہے یہاں؟ جی، افتتاح کرنے والے۔ فاتح کا ایک ترجمہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کانکر کرنا، فتح کرنا، کانکرر فاتح۔ ایک ہے فتح یفتح کھولنا، اسی سے مفتاح کا لفظ بنا، چابی، تالے کی چابی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مفتاح، جس سے کہ وہ تالا کھل جاتا ہے۔ تو فاتح بمنزلہ افتتاح، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، قرآن کو کھولنے والی، دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن۔ تو دور حاضر کے فاتح، اس کا آغاز کرنے والے جو ہیں، جو بھی تجدیدی مساعی ہو رہی ہیں، چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی مساعی زیادہ تر ایک روک لگا دینا، بند باندھ دینے کا تھا۔ اب اس کے بعد اصل جو تعمیری جد و جہد شروع ہوئی ہے وہ در حقیقت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے ہے، اس لیے کہ جب اصل شے قرآن ہے تو قرآن سے تعلق کو دوبارہ قائم کرنا، استوار کرنا، یہیں سے وہ اب اصل جو ہے کام شروع ہوگا تجدید دین کا۔ تو اس لیے وہ فاتح ہیں اس دور کے۔ ساتھ ہی تجدید دین اور احیاء اسلام کے بلند و بالا مقاصد کے لیے ان کی ہمہ جہتی مساعی کا ایک اجمالی خاکہ بھی بیان کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ان مختلف النوع اور وسیع الاطراف مساعی میں ان کی اہم ترین خدمت یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کے طویل عمل کا باقاعدہ آغاز فرما دیا۔ یہ تو پچھلے چیپٹر سے کوٹیشنز دی ہیں میں نے اس چیپٹر کو آغاز کرنے کے لیے، اور یہ کہ وہ ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توجہات کو اثر نو قرآن حکیم کے علم و حکمت کی جانب منعطف کر دیا، اور اللہ کی رسی کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی سعی کا آغاز کر کے گویا حضرت ابوبکر صدیق کے اس قول کے مطابق کہ لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اسلام کی نشرت ثانیہ کی سعی و جہد کی راہ کھول دی۔ یہاں ایک غلطی ہے، کل بھی میں نے نوٹ کیا تھا لیکن میں وضاحت کرنے سے مجھے یاد نہیں رہی بات، یہ ذرا کوئی صاحب نوٹ کر دیں اور عاکف کو بھی نوٹ کروا دیں کہ آئندہ ایڈیشن کے اندر یہ تصحیح کر دیں۔ یہ قول حضرت ابوبکر کا نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے۔ وہ تم نے مٹائی دیا جملہ جو میں نے لکھا تھا، میں نے امتحان لینا اس میں۔ وہ تو اب میں آج امتحان دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا میں۔ کیا تھا وہ؟ یہ تو قائم رہے گا۔ اب جو جملہ میں بتانا چاہتا تھا وہ کیا تھا؟ لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها۔ یہ اصل میں حضرت امام مالک کا جملہ ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک جملہ ہے کہ جو اسی مفہوم کا ہے، ان ھذا الامر لا یصلح آخرہ الا بما صلح اولہ۔
یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنا جانشین، اس وقت ایک خطبہ دیا تھا اور خلافت کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی تھی۔ اس میں فرمایا تھا ان ھذا الامر، یعنی جو خلافت کا معاملہ ہے، لا یصلح آخرہ، اس کا جو آخری حصہ ہے نہیں درست ہو سکے گا الا بما صلح به اولہ، مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے حصہ کی اصلاح ہوئی تھی۔ یہ اصل میں اس حدیث کے حوالے سے ہے کہ جو حضور نے 5 ادوار گنوائے ہیں کہ میرا دور ہے، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور ہے، پھر ظالم ملوکیت کا دور ہے، پھر غلامی والی ملوکیت کا دور ہے، اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور ہے۔ تو گویا کہ آخری جو دور ہوگا وہ بھی اسی طور سے قائم ہو سکے گا جس طور سے پہلا دور قائم ہوا تھا۔ تو وہ جملہ تو ہے حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کی ترجمانی پھر کی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اور یہ سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ جملہ 1912 میں الہلال میں نقل کیا ہے۔ یہ تو انشاءاللہ پھر جب وہ بقیہ کتاب ہم پڑھیں گے، وہ تعمیل والا فکر اسلامی، اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل، تو وہاں یہ بات آ جائے گی۔ اس سے پہلے ہم یہ بھی واضح کر چکے تھے کہ صدر اول میں اسلام کی عظیم ترین حقیقتیں 2 ہی تھیں، ایک ایمان، وہ ظاہری اور قانونی اور فقہی ایمان نہیں جس کا تعلق اقرار باللسان سے ہے، بلکہ وہ حقیقی اور قلبی ایمان جو یقین بن کر انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے، اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ جس کا مقصد ہو شہادت علی الناس، اعلاء کلمت اللہ اور اظہار دین الحق علی الدین کلہ۔ اور چونکہ ایمان حقیقی کا منبع اور سرچشمہ ہے قرآن حکیم اور جہاد و قتال کی علامت ہے تلوار، لہذا مرد مومن کی شخصیت کا جو حیولہ چشم تصور کے سامنے ابھرتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں بالکل بجا طور پر قرآن ہوتا ہے اور دوسرے میں تلوار۔ یہ سب سے پہلا مضمون تھا جو ہم نے پڑھا تھا، وہ یاد آ گیا کہ نہیں؟ اب آگے چلیے۔ یہ صحیح ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی اپنی زندگی میں سر بکف، سیف بدست اور کفن بردوش میدان جہاد و قتال میں نکلنے کا مرحلہ نہیں آیا۔ 3 اصطلاحیں فارسی ترکیب میں آ گئی ہیں۔ سر بکف، سر کو ہتھیلی پر رکھ لینا، جسے ہم کہتے ہیں جان ہتھیلی پر رکھنا۔ سیف بدست، ہاتھ میں تلوار۔ کفن بردوش، اور کفن جو ہے وہ اپنے کندھے پر ڈال لینا تاکہ شہید ہو جائیں تو لوگوں کو دقت نہ ہو اور وہ میرے اس کفن ہی میں مجھے دفنا دیں۔ میدان جہاد و قتال میں نکلنے کا مرحلہ نہیں آیا، لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے نصف صدی کے اندر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جو غلغلہ سرزمین ہند میں بلند ہوا، وہ تمام تر ان ہی کی تجدیدی دعوت کی صدائے بازگشت تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز، ان کے شاگرد ہیں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جہاد کیا ہے سکھوں کے خلاف، اور پیش نظر تھا انگریزوں سے بھی جہاد کرنا، لیکن پہلے یہ کہ شمال مغربی ہند میں اپنے قدم جما لیں تو پھر انگریزوں کے ساتھ جنگ شروع کریں۔ اور شاہ ولی اللہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے شاہ عبد الغنی، ان کے بیٹے تھے شاہ اسماعیل شہید۔ شاہ اسماعیل شہید نے بیعت کی سید احمد بریلوی کے ہاتھ پر۔ تو گویا کہ در حقیقت یہ جو جہاد کا سلسلہ تھا، تحریک شہیدین جس کو ہم کہتے ہیں، یہ در حقیقت شاہ ولی اللہ ہی کے کام کا ایک ظہور تھا، بروز تھا، اسی کو جس کے لیے کہ تیاری کی تھی علمی میدان میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے، جس کے لیے کہ علمی تجدید کا کارنامہ سر انجام دیا تھا شاہ ولی اللہ دہلوی نے، اس کی عملی شکل جو پیدا ہوئی وہ در حقیقت تقریباً نصف صدی کے اندر 1763 میں شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 1831 میں بالا کوٹ میں شہادت ہوئی ہے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شجرہ نسب جو ہے وہ ذہن میں رکھیے، یہ صرف ایک جملہ رہنے دو، باقی سب مٹا دو۔ شاہ ولی اللہ، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، ان کے شاگرد
سید احمد بریلوی، شاہ ولی اللہ کے ایک اور بیٹے شاہ عبد الغنی، ان کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے بیعت کی سید احمد بریلوی سے۔ یہ کہلاتے ہیں شہیدین، تحریک شہیدین۔ شاہ اسماعیل بہت بڑے عالم تھے، جبکہ سید احمد بریلوی عالم نہیں تھے۔ انہیں تو صرف ترجمہ قرآن جو ہے شاہ عبد العزیز نے پڑھایا، جیسے کہ شاہ صاحب نے وصیت کی تھی۔ اس کے بعد جب علوم پڑھانے کی کوشش کی تو ان کا دماغ چلا ہی نہیں۔ تو شاہ عبد القادر نے یہ کہا بھائی جان سے، اپنے بڑے بھائی سے، شاہ عبد العزیز سے، کہ بھائی جان اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے، آپ یہ تعلیم والیم ان کی اپنا وقت ضائع نہ کریں اور ان کے اوپر بھی کوئی مصیبت نہ ڈالیں۔ پھر انہوں نے جہاد کی طرف آغاز کیا۔ پہلے امیر محمد خان کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ امیر محمد خان جو ہے، جب اس نے انگریزوں سے صلح کر لی اور انگریزوں نے اسے ٹونک کی ریاست دے دی کہ تم تو بیٹھ جاؤ ٹھنڈے ہو کر یہاں، پھر وہاں اس سے علیحدہ ہو کر کے اس شخص نے تو انگریزوں کے ساتھ صلح کر لی ہے، پھر وہاں سے علیحدہ ہو کر پھر انہوں نے اپنا راستہ علیحدہ بنایا۔ اور ظاہر بات ہے کہ انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے پہلے انہوں نے سوچا کہ پہلے سکھوں کے خلاف جہاد کر کے اور پٹھانوں کی مدد سے پنجاب جو ہے پہلے اس کو شامل کیا جائے، عالم اس میں دارالاسلام بنایا جائے، پھر وہاں سے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ یہ تھی جد و جہد، اس کے اوپر بعد میں ہم کبھی پڑھیں گے، لیکن اس وقت صرف یہ بتانا تھا کہ یہ سارا سلسلہ کہاں سے چلا۔ شاہ ولی اللہ، یہ صحیح ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی اپنی زندگی میں سربکف، سیف بدست اور کفن بردوش میدان جہاد و قتال میں نکلنے کا مرحلہ نہیں آیا، لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی وفات کی نصف صدی کے اندر اندر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جو غلغلہ سرزمین ہند میں بلند ہوا، وہ تمام تر انہی کی تجدیدی دعوت کی صدائے بازگشت تھی۔ اس لیے کہ خود حضرت سید احمد بریلوی بھی خانوادہ ولی اللہ ہی کے زیر تربیت یافتہ تھے، اور ان کے دست راست تو تھے ہی شاہ اسماعیل شہید ابن شاہ عبد الغنی ابن شاہ ولی اللہ دہلوی۔ اور اگرچہ انجام کار کے اعتبار سے ہندوستان کی یہ پہلی اسلامی تحریک شعلہ مستعجل کا مصداق بن گئی۔ شعلہ مستعجل، وہ شعلہ جو جلدی سے بجھ جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو یاد کیجئے، یہ مصرع ہے بہت عمدہ، کسی بھی چیز کو واضح کرنے کے لیے تھی تو اچھی لیکن جلدی ختم ہو گئی۔ خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود، خوش درخشید، خوب درخشاں ہوا تھا، خوب چمکا تھا۔ خوش درخشید، درخشاں چمکنا، بہت عمدہ چمکا تھا، خوب درخشاں ہوا تھا، ولے لیکن شعلہ مستعجل بود، وہ ایک ایسے شعلے کے مانند ثابت ہوا کہ جو جلد ہی بجھ گیا۔ لیکن اس کی خوش درخشیدگی یقیناً ہر شک و شبے سے بالاتر ہے، یہاں تک کہ واقعہ یہ کہ اس تحریک جہاد کے وابستگان کے ایمان و یقین، ذوق و شوق اور جوش و خروش کے تذکرے سے بے اختیار صحابہ کرام یاد آ جاتے ہیں، اور سخت حیرت ہوتی ہے کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ اور یہ ایک بیان ثبوت ہے اس کا کہ اگر دعوت کی اساس اور منہج عمل وہی اختیار کیا جائے جو اسلام کے صدر اول میں کیا گیا تھا، تو سیرت و کردار کے وہی نمونے آج بھی تیار ہو سکتے ہیں جو دور صحابہ کا طرۂ امتیاز ہیں۔ گویا بقول جگر مراد آبادی، چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ اب یہاں سے اب تیسرا دور شروع ہو رہا ہے مسلم انڈیا کا، یعنی انگریز کی آمد۔ پھر ذہن میں تازہ کر لیں، پہلا دور 712 عیسوی سے شروع ہوا، محمد بن ابن قاسم کے ذریعے سے موجودہ پاکستان کا جنوبی نصف جگمگا اٹھا۔ یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا، وہی سادگی تھی، نہ فرقہ واریت، نہ عجمی تصورات، نہ فلسفہ، نہ منطق، لیکن خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود۔
اس کے بعد 300 برس کے بعد 1000 کے آس پاس موجودہ مغربی پاکستان کا شمالی نصف یہ نور اسلام سے منور ہوا۔ اس دوران میں صرف ہندوستان کے مغربی ساحل، جنوب مغربی ساحل کے اوپر اسلام کا ترشح ہوتا رہا عرب تاجروں کے ذریعے سے۔ اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ اسی لیے وہاں شافعی ملیں گے آپ کو، حنفی نہیں ملیں گے۔ حنفی اسلام تو آیا ہے شمال مغرب سے، بعد میں 300 برس بعد۔ یہ جو دوران میں پھوار جو پڑتی رہی تھی، یہ شافعی عرب تاجر تھے، عربوں میں آپ کو ملیں گے یا حنبلی یا شافعی۔ مالکی ملیں گے شمال افریقہ میں، اور ترکی سے لے کر ہندوستان بنگلہ دیش تک یہ سب کے سب ہیں، یہ سب حنفی ہیں، سوائے ایران کو چھوڑ دیجئے، وہ بعد میں شیعہ بن گیا، ورنہ شروع میں یہاں بھی حنفیت ہی تھی۔ یہ صفوی ترکوں نے اس کو شیعہ بنایا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ بہرحال یہ تو تھا پہلا دور۔ اس کے بعد جو آیا 1206 سے جو حکومت شروع ہوئی دہلی میں، اس کے ہم مختلف ادوار گن چکے ہیں۔ اس میں پھر ایک وہ جو اسلام آیا تھا وہ خالص حنفی تھا، اور وجودی تصوف، دونوں چیزیں اس کے اندر ملی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ہمایوں کے زمانے میں شیعیت آ گئی۔ اب جب انگریز آئے تو 2 بلائیں اور آئیں۔ وہ بلائیں آپ سمجھ لیجئے، وہ بلائیں کون سی ہیں جو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت موجود ہیں۔ اس کا شرجۂ نسب آپ کو سمجھنا چاہیے، روٹس کہاں ہیں۔ ہندوستان میں انگریز کے باقاعدہ عسکری تسلط کا آغاز تو 1757 میں جنگ پلاسی کے نتیجے میں گویا شاہ ولی اللہ دہلوی کی زندگی ہی میں ان کی وفات سے 6 سال قبل ہو گیا تھا۔ اب انڈیا کا نقشہ پھر وہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ہندوستان میں جو انگریز آیا ہے وہ بالکل برعکس راستے سے آیا۔ مٹانا بھائی اس کو۔ یہ کبھی ہندوستان ہوتا تھا، کشمیر، یہ پاکستان، یہ جنوبی پاکستان، یہ شمالی پاکستان۔ یہاں پر عرب تاجروں کے ذریعے سے اسلام آیا، وہ شافعی اسلام تھا۔ یہاں سے اسلام آیا، اور ہندوستان میں ہمیشہ سے حملہ آور ادھر سے آتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ یہاں سے اب شروع ہوا انگریز، اور یوں پڑھا ہے، اور لاسٹ آف آل آیا ہے یہ پنجاب اور سرحد میں۔ یہ بالکل برعکس۔ سترہ سو 57 میں پلاسی کی جنگ ہوئی، لارڈ کلائیو، سراج الدولہ اور ایک جو غداری کی شیعہ نے میر جعفر، اس کے نتیجے میں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی۔ اب 1757 اور شاہ صاحب کا انتقال 1763، اس کو کوریلیٹ کرتے جائیے۔ اب گویا کہ 6 سال کے بچے تھے شاہ صاحب، شاہ ولی اللہ دہلوی، جبکہ انگریز نے قدم جما لیے تھے ہندوستان میں، بنگال میں۔ جی کس کی؟ ہاں 6 سال عمر میں بقایا تھا، ٹھیک۔ وفات سے 6 سال قبل ہو گیا تھا، تاہم اسے ایک باضابطہ کل ہند سلطنت بننے میں پوری 1 صدی لگی، 1857۔ یہاں تک کہ 1857 کے غدر یا بغاوت کی صورت میں آخری ہچکی لے کر ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا 650 سالہ دور ختم ہو گیا، اور تاریخ ہند کے برطانوی دور کا آغاز ہو گیا، ٹھیک۔ 18ویں صدی عیسوی کا نصف آخر اور 19ویں صدی کا نصف اول ہند میں سخت اضطراب و انتشار اور شکست و ریخت کا زمانہ ہے۔ جب ایک نظام ٹوٹ رہا ہے، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو رہی ہے، دوسرا نظام آ رہا ہے، تو وہ تو پھر افراتفری اور شکست و ریخت اور کیوس اور اسی طرح کا دور تھا۔
جس میں مسلمان بالخصوص حد درجے مایوسی اور دل شکستگی کا شکار رہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک قوم تخت حکومت سے پٹک دی جائے، نیچے گرا دی جائے، تو مایوسی، دل شکستگی، فرسٹریشنز، ڈیفیٹزم، اور یہ ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی بھی پھر پیدا ہوتی ہے۔ مایوسی کے اس غلبے میں جبکہ حالت یہ ہوتی ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، ظاہر ہے کہ تحریک شہیدین ایسی پرعزیمت دعوت کا پنپنا اور کامیاب ہونا آسان نہ تھا۔ اٹھ تو گئی وہ دعوت، لیکن اس کی کامیابی آسان نہیں تھی، اس لیے کہ ماحول پر تو دل شکستگی طاری ہے، فرسٹریشن ہے، مایوسی ہے، بددلی ہے، اور اخلاقی زوال انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اختلاف اور افتراق تھا، طوائف الملوکی تھی، تبھی تو انگریز فتح کرتا چلا آیا۔ کہاں سے؟ 7 سمندر پار سے، ہزاروں میل دور سے قوم آ رہی ہے، کتنی لمبی سپلائی لائن ہے اس کی، اور وہ فتح کرتا چلا جا رہا، آگے بڑھتا چلا جا رہا۔ تو ان حالات میں ظاہر بات ہے کہ وہ خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود ہی ہو سکتا تھا کہ دعوت تو اٹھ کھڑی ہوئی لیکن وہ پنپ نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ 1831 میں شہیدین نے بقا کو خون غلطیدن کی روش اختیار کر لی۔ شہیدین یعنی 2 شہید، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے بہت سے رفقا کے ساتھ جام شہادت نوش کر لیا، اور اس طرح بالا کوٹ کی فضاؤں میں دعوت ولی اللہ کی یہ پہلی صدائے بازگشت دم توڑ گئی۔ اور بعد میں اگرچہ مجاہدین مسلسل من اثر نو جلوہ دہم دار و رسن را، یہ کیا سمجھ میں آ گیا؟ یہ کیا ہے؟ فارسی نہیں آتی بالکل؟ آپ لوگوں کو پڑھائی نہیں فارسی کچھ بھی نہیں؟ من اثر نو کون سا لفظ اردو میں نہیں ہے؟ من کو نہیں جانتے آپ؟ میں اثر نو نئے سرے سے، جلوہ دہم جلوہ دوں گا، دار و رسن را، دار و رسن پھانسی کا تختہ اور اس کی رسی، پھانسی پر چڑھ جانا، جیسے کہ انا الحق کہہ کر کبھی جو منصور تھا وہ پھانسی چڑھ گیا تھا، ایسے ہی من اثر نو جلوہ دہم دار و رسن را پر عمل پیرا رہے۔ اور ان کی مسائی اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے یہ کالا پانی اور مولانا جعفر تھانیسری اور ان کی جو تحریکیں چلیں اور ان کو پکڑ پکڑ کر اور انگریزوں نے جو ہے وہ انڈمان جزائر کالا پانی کے اندر پھینکا، بہت سے مسلمانوں کو جو بہار کے تھے خاص طور پر بہت پرجوش تھے، انہیں جہازوں میں بھر بھر کر لے جا کر جو ہے وہ ویسٹ انڈیز اصل میں جو وہاں پر جو اب بھی مسلمان ملتے ہیں وہ سب کے سب بہاری ہیں، یہاں سے لا کے وہاں پہ پھینک دیا جزیروں کے اندر ان کو۔ اب بھی وہ کہتے ہیں کبھی کبھی ہاں ہمارا پردادا تھا وہ قرآن پڑھتا تھا، اس کے پاس کچھ تھا، جیسے یہاں پہ یہ تو 70 برس کی بات ہے جو روس کے اندر جو ہے جو برین واشنگ ہوئی ہے، تو وہاں تو اب یہ کئی 100 برس کی بات ہے، اس لیے انہیں یاد آتا بیار کوئی بیار کا نام لیتے تھے، وہ بیار انہیں پتہ نہیں کہ بہار ہے، صوبہ ہندوستان کا صوبہ بہار، اور یہ گویا کہ بغاوت اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ شہیدین کی تحریک کے بہت سے اثرات بعد میں وہاں جمع ہوئے۔ عظیم آباد جو پٹنہ کا پرانا نام تھا وہ اس بغاوت کا بہت بڑا مرکز بن گیا تھا۔ تو بہرحال یہ باتیں اب میں اور کیا پڑھاؤں گا آپ کو، میں سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے کہ ساری چیزیں آپ سمجھیں گے نہیں تو پتہ کیا ہوگا کہ اس ہندوستان کی تاریخ کیا ہے، پیچھے ہے کیا، ہم کن روایات کے امین ہیں، ہمارے پیچھے کتنی درخشاں روایات ہیں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو تحریک شہیدین پر 3 والیومز لکھے ہیں مولانا غلام رسول مہر نے، 3 والیومز، تحریک مجاہدین اور اس طرح سے 3 نام مختلف ہیں اس کے، لیکن یہ کہ بہت ہمت ہو تو پڑھیے ان چیزوں کو۔ تو علماء اس کے بعد بھی اگرچہ بہت سے جو ہیں لوگ وہ جہاد کا قلقلہ بلند کرتے رہے، لیکن بہرحال 1831 میں یہ تحریک ختم ہو گئی تھی، اور ان کی مسائی کا سلسلہ بالآخر ریشمی رومالوں کی تحریک تک ممتد ہوا۔ یہ اس صدی کے آغاز میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا کی ریشمی رومال کی تحریک، کہ جس کے ذریعے سے انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنی مقصود تھی، لیکن وہ عین وقت کے اوپر پکڑی گئی، اور پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھانسی چڑھائے گئے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ جلا وطن کیے گئے۔ اسی میں پھر شیخ الہند جو ہیں وہ بھی گرفتار کر کے اور وہ پھر مالٹا میں اسیر رکھے گئے۔ اسی کی وجہ سے مولانا عبید اللہ سندھی جو ہے افغانستان سے بھاگ کر روس پہنچ گئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا، اور ہندوستان میں انگریز کا اقتدار اور قبضہ دن بدن مستحکم ہوتا چلا گیا۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ اس ہندوستان کی سرزمین میں انگریزوں کے آنے کے بعد کے کیا حالات ہوئے، اور اس میں جیسا کہ ابھی آپ پڑھ لیں گے
دو مختلف گوشے ہیں۔ انگریز کی آمد کے بعد پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کیا ہوئی، یہ ایک علیحدہ داستان ہے، لیکن یہاں اس کتاب کے مضمون کے حوالے سے ہمیں جو علمی اور خاص طور پر قرآن کے معاملے میں جو کچھ ہوا، مذہبی میدان میں جو کچھ ہوا، اس کا جائزہ ہم لیں گے۔ چنانچہ اس کتاب کے فوراً بعد پہلے میں آپ کو اسلام اور پاکستان نامی اپنی کتاب کے کچھ حصے پڑھاؤں گا کہ جس میں پھر سیاسی طور پر انگریز کی آمد کے بعد یہاں کا جو نقشہ بدلا ہے اور جو نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور ہندو مسلم کشمکش کا آغاز ہوا ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل آپ کے سامنے آ جائے کہ اس کے کیا کیا فیکٹرز تھے۔ دیٹس اے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ۔ یہ پولیٹیکل نہیں، یہاں پر ہم اس کا جائزہ لیں گے صرف علمی اعتبار سے اور دینی مذہبی اعتبار سے۔ برطانوی دور میں مسلمانان ہند زندگی اور موت کی جس کشمکش سے مسلسل دوچار رہے، اس کے متعدد پہلو تھے، خالص دینی و مذہبی بھی، علمی و فکری بھی، سماجی و مجلسی بھی، اور قومی و سیاسی بھی۔ اب یہاں تو میں نے 4 گنوا دیے 2 کی بجائے۔ دینی و مذہبی، علمی و فکری، سماجی و مجلسی، سوشل۔ اب سوشل میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کر جو ہے کھانا کھایا جا رہا ہے۔ ابتدا میں ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے اور میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے کو کفر قرار دیا گیا، کرسٹان ہو گیا، میز پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا۔ کسی نے چمچہ استعمال کر لیا تو یہ بھی کرسٹان ہو گیا۔ کانٹا استعمال کرنا، چھری استعمال کرنا تو بہت دور کی بات تھی، چمچے کا استعمال بھی، چونکہ ظاہر بات ہے ہماری تہذیب میں تو نہیں تھا، ہم تو ہاتھ سے کھایا کرتے تھے، جو طریقہ تھا چلا آ رہا تھا۔ تو تہذیبی اور سماجی اعتبار سے بڑے پرابلم پیدا ہوئے۔ ایک نئی تہذیب آ رہی تھی، ہماری اپنی ایک تہذیب تھی، ٹکراؤ ہوا۔ دینی اور مذہبی اعتبار سے عیسائیت کی تبلیغ شروع ہوئی اور ہندوؤں نے بھی سر اٹھایا، اس لیے کہ جب ہندوؤں کو تو اب سائی آف ریلیف مل گئی کہ انگریز نے انہیں تھوڑا سا سپورٹ کیا، اس لیے کہ انگریز کو خطرہ تھا مسلمانوں سے کہ ان سے ہم نے حکومت چھینی ہے تو بغاوت انہی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ ہندوؤں کے لیے تو یہ چینج آف ماسٹرز کا معاملہ تھا، پہلے وہ مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے، تو کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا، غلام کے غلام رہے۔ مسلمان جو ہے تخت حکومت سے پٹخ کر جو ہے جو فرش پر دے مارے گئے تھے، تو جذبہ جو ریئیکشن کا ہو سکتا تھا، بغاوت کے جذبات تو انہی میں ہو سکتے تھے، لہذا انگریز نے پوری حکمت عملی سے ہندو کو سپورٹ کیا، مسلمان کو دبایا۔ اس سے جو ہے بہت سے مسائل پیدا ہوئے، ہندو مذہب نے بھی سر اٹھایا، کیا ہم بھی کچھ ہیں؟ اس حوالے سے دینی و مذہبی مسائل بھی پیدا ہوئے، علمی و فکری مسائل بھی پیدا ہوئے، جس پر کہ ہم نے نشرت ثانیہ میں گفتگو کی ہے۔ سماجی اور مجلسی مسائل بھی پیدا ہوئے اور قومی اور سیاسی مسائل بھی پیدا ہوئے۔ ان میں سے اس وقت ہماری گفتگو خالص دینی و مذہبی کشمکش تک محدود ہے۔ قومی اور سیاسی کشمکش کے بارے میں ہم نے 1967 میں انہی صفحات میں تفصیل کے ساتھ اظہار رائے کیا تھا، یعنی میثاق ہی میں نے یہ مضامین لکھے تھے۔ یہ مضامین اسلام اور پاکستان کے زیر عنوان کتابی صورت میں شائع کیے جا چکے ہیں، لہذا آج کے اس چیپٹر کے بعد ہم یہاں سے گویا کہ یوں سمجھیے کہ مسلم انڈیا کی تاریخ کو اب 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ اب تک ہم ایک ہی شکل میں لے کر آ رہے تھے، مذہبی، سیاسی، سماجی سب چیزیں ایک تھی۔ اب یہ ہے کہ ہمارا مطالعہ جو ہے مذہبی اور اعتقادی اعتبار سے یہ تو آج اس چیپٹر کی شکل میں آگے بڑھے گا، اور سیاسی اور قومی اعتبار سے یہ مختلف چیپٹر کی شکل میں ہمارے زیر مطالعہ وہ بات آئے گی۔ مزید برآں یہ چومکھی جنگ مسلمانوں کو بے وقت 2 دشمنوں سے لڑنی پڑی، یعنی انگریزوں سے بھی اور ہندوؤں سے بھی، اور جیسا کہ بالعموم ہوتا ہے اس میں اولاً مسلمانوں کو مدافعت ہی پر اکتفا کرتے بنی، اور ایک طویل عرصے کے بعد ہی یہ صورت پیدا ہو سکی کہ قدم جما کر کسی مثبت اساس پر تعمیر جدید کی کوشش شروع کر سکیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب ہمارے اوپر 2 یلغاریں ہوئیں، ایک عیسائی مشنریز کی، عیسائی بنانے کے لیے، ایک ہندو نے بھی سر اٹھایا۔ ان دونوں کا جارحانہ انداز تھا اور مسلمانوں کا مدافعانہ انداز تھا۔ تھکے ہوئے تو تھے ہی، پیٹا ہوا مورا، شکست خوردہ ذہنیت، تو جو بھی کچھ کر سکتے تھے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈیفنس کا۔ اس کے بہت عرصے کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے استقامت پیدا ہوئی اور پھر جوابی حملہ بھی ہوا۔ خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنریوں کی یلغار سے سابقہ پیش آیا۔ 1826 میں ہیبر، لارڈ بشپ آف کلکتہ نے براہ دہلی، بمبئی تک پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ مسلمانان ہند میں نہ کوئی مذہبی جذبہ باقی رہا ہے، نہ سیاسی قوت، لہذا عیسائیوں کو کھل کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ یہ ہے ہیبر، لارڈ بشپ آف کلکتہ، 1826۔
اس نے سفر کیا کلکتے سے دلی، دلی سے بامبے، گویا کہ تقریباً پورا ہندوستان دیکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے ڈکلیئر کیا کہ ہم نے خوب جائزہ لے لیا، مسلمانوں میں جان نہیں ہے، لہذا اب عیسائی مشنریز کو کھل کر پوری قوت کے ساتھ اپنی تبلیغ کرنی چاہیے، لہذا عیسائیوں کو کھل کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ چنانچہ عیسائی پادری چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور نوبت بہیجا رسید کہ جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر بھی عیسائیت کی تبلیغ ہونے لگی۔ تب وہی سنت الہی ظاہر ہوئی کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، اور یہ سعادت اسی خطے کے حصے میں آئی جس میں علم و حکمت ولی اللہ کے چشمے بہہ رہے تھے کہ ضلع مظفر نگر کے قصبہ کیرانہ سے مولانا رحمت اللہ نامی شخصیت ابری، جس نے پادری فینڈر کی کتاب میزان الحق کا دندان شکن اور مسکت جواب اظہار الحق کے نام سے تحریر کیا۔ نتیجتاً پادری صاحب موصوف کو ہندوستان سے دم دبا کر بھاگتے ہی بنی۔ یہ پادری فینڈر جرمن تھا، یہ آیا ہے اور اس نے سفر کیا ہے کلکتے سے لے کر دلی تک، اور ہر بڑے شہر میں مسلمانوں سے مناظرہ کیا، علماء سے، اور ہر جگہ شکست دی، تاں کہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، میں پورے ہندوستان کے تمام مسلمان علماء کو اوپن چیلنج تھرو کر رہا ہوں، آئیں اور مجھ سے مناظرہ کر لیں۔ عیسائیت اصل مذہب ہے، اسلام جھوٹا مذہب ہے، محمد جھوٹے ہیں، نبی نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ یہ نوبت پہنچ گئی تھی، اور دلی تک تو کوئی شکست نہیں دے سکا اسے۔ اب اگر اسی نقشے میں آپ کو کچھ بتا دوں، دیکھیے یہ ایک عجیب جگہ ہے، جھیل مان سرور، یہیں سے دریائے سندھ نکلتا ہے اور یوں ہو کر یہاں آتا ہے، یہیں سے دریائے ستلج نکلتا ہے جو آ کے یہاں ملتا ہے، یہیں سے دریائے گنگا اور یہیں سے دریائے جمنا ہے، یہ دونوں مل کر پھر یہاں آ کے گرتے ہیں، یہیں سے برہم پتر ہے۔ All the big rivers of India taking origin from this جھیل مان سروور۔ کتنا ویریڈ ہے، یہ سندھ نکلا، پورے کشمیر کا چکر لگا کر آیا اور پھر یہاں آ کر ہو رہا ہے سندھ میں، یہ ستلج آ رہا ہے، ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم، یہ آپ کا پاکستان شریف ہے، یہ ہے دریائے گنگا اور یہ ہے دریائے جمنا۔ اس کے درمیان جو علاقہ ہے اس کو دوآبا کہتے ہیں، دوآبا یہ یو پی کا دوآبا ہے، یہاں سمجھ لیجیے دلی تھی، یہ دلی ہے۔ یہ دوآبا جو ہے جس کے اضلاع میں سہارنپور، مظفر نگر، یہ علاقہ جو ہے میرٹھ، یہ بہت ہی مردم خیز خطہ رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ بھی ضلع مظفر نگر کے رہنے والے تھے، پھلت کے رہنے والے، دہلی میں جا کر بعد میں آباد ہوئے۔ رحمت اللہ کیرانوی، کیرانہ ایک قصبہ بھی ضلع مظفر نگر کا ہے، اسی کے یہ شہر مولانا تھے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، اور انہوں نے پھر پادری فینڈر کو شکست دی ہے۔ اور نوٹ کر لیجئے کہ اسی ضلع مظفر نگر کی میری بھی مٹی جو ہے وہیں کی ہے، اس لیے کہ میرے پردادا حافظ نور اللہ ضلع مظفر نگر کے ایک گاؤں حسین پور کے رئیس تھے۔ 1857 کے غدر میں، یا جو آزادی، جنگ آزادی کہلاتی ہے، ان کی ساری جائیداد ضبط ہو گئی تھی، تو انہوں نے پھر دریائے جمنا کو کراس کر کے ضلع حصار میں آ کر ملازمت شروع کی، اور ضلع حصار سے 90 برس کے بعد ہم یہاں آ گئے لاہور میں۔ 90 برس تک ہم یہ ہریانہ کے علاقے میں رہے ہیں کہ جو اب علیحدہ صوبہ بن چکا ہے، اس وقت وہ پنجاب ہی کا حصہ تھا۔ تو یہ ضلع مظفر نگر ہی سے شاہ ولی اللہ ہے، ضلع مظفر نگر ہی میں وہ، بلکہ اسی علاقے میں سہارنپور میں تھانہ بھون ہے جہاں کے مولانا تھانوی ہیں۔ یہ پورا علاقہ جو ہے اس اعتبار سے بہت مردم خیز رہا ہے، اور یہ سعادت اسی خطے کے حصے میں آئی جس میں علم و حکمت ولی اللہ کے چشمے بہہ رہے تھے کہ ضلع مظفر نگر کے قصبہ کیرانہ سے مولانا رحمت اللہ نامی شخصیت ابری،
جس نے پادری فینڈر کو کتابوں کی کتاب میزان الحق کا دندان شکن اور مسکت جواب اظہار الحق کے نام سے تحریر کیا، نتیجتاً پادری صاحب موصوف کو ہندوستان سے دب دبا کر بھاگتے ہی بنی۔ کتاب تو بعد میں لکھی ہے انہوں نے، پہلے مناظرے میں شکست دی، پھر اس کی کتاب تھی میزان الحق، اس کا انہوں نے جواب دیا، اس کا عنوان ہے اظہار الحق، اور اظہار الحق کا ترجمہ اردو میں پھر کیا ہے جو آج کل کافی معروف نام ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے صاحبزادے، انہوں نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا، کچھ حواشی بھی دیے ہیں۔ اور یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ کام جو آج احمد دیدات کر رہے ہیں وہ کام ہے کہ جو پچھلی صدی میں مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے کیا، اور بڑے یعنی بہت ہی پرجلال انداز میں کیا۔ جس کے بعد یہ کہ پادری فینڈر یہاں سے بھاگ گیا، یہاں سے بھاگ کر اس نے جا کے ترکی میں قدم جمایا، ترکی میں عیسائیت کی تبلیغ میں لگ گیا۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی حج کو گئے تھے، اس وقت تک یہ جو حرمین شریفین ہیں یہ ترکوں ہی کی حکومت تھی، تو وہاں انہیں معلوم ہوا ترکی کے دارالخلافہ کے لوگوں کو، حکومت والوں کو، کہ ایک مولوی ہندوستانی ہے جس نے شکست دی تھی اس کو فینڈر کو، اور وہ حج پر آیا ہوا ہے، تو ان کو ریکویسٹ بھیجی گئی کہ خدا کے لیے آئیے اور ہماری جان چھڑائیے اس بلا سے۔ تو یعنی مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی جب جانے لگے ترکی، اسے خبر مل گئی کہ رحمۃ اللہ آ رہا ہے، وہ وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ اس درجے روب تھا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مکے میں مدرسہ قائم کیا جس کا نام مدرسہ سولتیہ ہے، اور سولتیہ اصل میں نام پر ہے سولت جہاں بیگم کے، پیسہ خرچ کیا تھا اس کے لیے، چندہ دیا تھا سولت جہاں بیگم، ایک رئیسہ تھیں بنگال کی، لیکن اصل میں اس کے قائم کرنے والے جو ہیں وہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی ہیں، اور اسی مدرسہ سولتیہ کے اندر ان کی قبر ہے، وہیں وہ دفن ہے۔ بہرحال یہ کتاب جو ہے، اب میزان الحق کا جو جواب دیا تھا، اظہار الحق کے نامی کتاب، اس کا ترجمہ اب اردو میں ملتا ہے، بائبل سے قرآن تک، اور یہ ترجمہ کیا ہے اور کچھ حواشی مفید اس میں اضافہ کیے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے۔ اور پھر جب اس نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز ترکی کو بنایا اور وہاں کے علماء کا ناک میں دم کر دیا، اور وہاں سے طلبی پر مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی ترکی پہنچے، تو وہاں سے بھی 9-2-11 ہو گیا۔ مباحثے اور مناظرے میں شکست فاش کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کھلے میدان میں خم ٹھونک کر کبھی نہ کی جا سکی، اور اس کی واحد ممکن صورت صرف یہ رہ گئی کہ پسماندہ طبقات کی تالیف قلب کے ذریعے کچھ لوگوں کے ناموں کے آگے چپکے سے مسیح کا لاحقہ چسپاں کروا دے، اور بس۔ اہل علم طبقے کو چیلنج نہیں کرتے، وہ کبھی مسلمانوں کے اونچے طبقات کو تبلیغ نہیں کرتے، وہ تو صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو مشنری کالجز کھولے تو اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مسلمان ہمارے کالجوں میں آ کر پڑھے ہیں، ہم انہیں عیسائی تو نہیں بنا سکے لیکن مسلمان بھی نہیں چھوڑا ہم نے انہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن باقاعدہ کنورشن نہیں ہو سکی۔ کنورشن تو یہی ہے، چوڑے ہیں، چمار ہیں، مسلی ہیں، بیچارے بہت ہی پسماندہ ہیں، دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، اب انہیں دودھ کے کچھ ڈبے دے دیے، کوئی بسکٹ پہنچا دیے، کچھ گھی کے ڈبے دے دیے، کوئی مدرسہ کہیں کھول دیا، ان کے بچے پڑھ گئے، وہی جو ہیں کہ جو شاید جھاڑو ان کے ہاتھ میں ہوتی اور گھروں کے اندر وہ جو ہے وہ صاف کر رہی ہوتی، وہ اب بن گئی نرسیں بن گئیں۔ تو اب وہ ظاہر بات ہے کہ ان کو تو ایک جو اپلفٹ ملی ہے، تو یہ در حقیقت عیسائیت کی تبلیغ پھر اب اس انداز سے ہوئی۔ وہ جو انداز تھا کہ علماء سے خم ٹھونک کر مقابلہ کریں، مناظرہ کریں، وہ تو اس کے بعد اس رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل سمجھیے کہ اس کے بعد پورے ہندوستان میں کبھی بھی، حالانکہ حکومت ان کی تھی، پھر انہیں اس قسم کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اب دوسری طرف عیسائی پادریوں کے دیکھا دیکھی ہندوؤں کی باسی کڑی میں بھی ابال آ گیا، اور مسلمانوں پر ان کا تبلیغی حملہ 2 صورتوں میں ہوا۔ یہ اگرچہ وقت تو ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن یہ چند صفحے آج ہم پڑھ کر ہی اٹھیں گے چاہے دیر لگ جائے۔ اس کو اچھی طرح سمجھیے، یہ بہت گہری تشخیص ہے موجودہ حالات کی۔ ان کا تبلیغی حملہ عیسائیوں کا 2 صورتوں میں ہوا، ایک خالص رجعتی اور تنگ نظرانہ انداز میں، دوسرے قدر وسیع المشربی کے رنگ اور ترقی پسندانہ انداز میں۔ یعنی ایک ریئیکشنری، رجعتی اور تنگ نظرانہ، ایک وسیع المشربی اور ترقی پسندانہ۔ اس کا مفہوم ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ان میں سے پہلے کا حشر تو اگرچہ عیسائی مشنریوں کے انجام جیسا ہی ہوا، لیکن جس طرح کوئی بخار جاتے جاتے مریض کے لیے کوئی اذیت بخش چیز چھوڑ جاتا ہے، جسے عام گھریلو زبان میں بخار کا موتنا کہتے ہیں،
اسی طرح یہ فتنہ بھی جاتا جاتا جسد ملت میں ایک سرطان کی جڑیں جما گیا۔ رہا دوسرے انداز کا حملہ تو اس نے میٹھی چھری والا کام کیا اور مسلمانوں نے ہند کے اچھے بھلے حصے کو متاثر کیا، یہاں تک کہ بعض انتہائی اہم شخصیتیں بھی اس کی زلف گراگیر کی اسیر ہو گئیں۔ ان جملوں کی وضاحت اگر پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اول ذکر حملہ یعنی فارمر جو ہے، جس میں کہ تنگ نظری بھی تھی اور جارحانہ انداز تھا اور ریئیکشنری انداز تھا، آریہ سماجیوں کی جانب سے تھا۔ آریہ سماج قائم ہوا 1865۔ سوامی دیانند سرسوتی، جس کو عام طور پر لوگ سرسوتی پڑھ لیتے ہیں، یہ اس کے بانی ہے، دیانند سرسوتی۔ اس شخص نے ستیارت پرکاش لکھی، تمام مذاہب کی نفی کی اور قرآن مجید کے اوپر وہ تنقید، غلیظ تنقید کی ہے۔ اس کا 14واں باب مشہور ہو گیا تھا، ستیارت پرکاش کا 14واں باب، قرآن مجید پر اس نے حملے کیے، اپنے خیال کے مطابق تضادات اور بالکل احمقانہ باتیں اور بالکل بے سر و پا جو ہے باتیں جو ہے اس نے اپنے خیال میں 14ویں باب میں، 14واں باب ستیارت پرکاش کا مسلمانوں کے لیے نہایت سوہان روح بن گیا تھا۔ اول ذکر حملہ آریہ سماجیوں کی جانب سے تھا، جنہوں نے 1865 ہی کے لگ بھگ مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا تھا، اور 1875 میں سوامی دیانند سرسوتی کی تصنیف ستیارت پرکاش کی اشاعت سے تو گویا یہ فتنہ عروج کو پہنچ گیا تھا۔ ان کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی۔ غلام احمد قادیانی started his career as a مناظر، عیسائیوں کے خلاف بھی مناظرے کیے اور آریہ سماجیوں کے خلاف بھی مناظرے کیے۔ ہمارے علماء عام طور پر نہ انہوں نے بائبل پڑھی تھی کہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کر سکیں، نہ بائبل کی تاریخ سے واقف تھے۔ وہ تو یہ کہ ایک ایکسیپشن نکل آئی مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی صاحب کی۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہاں ہندوؤں کے نہ وید پڑھے نہ ان کی کتابیں پڑھی، تو جوابی حملہ کیسے کریں؟ اس جوابی حملے کی جو ہے کچھ صلاحیت پیدا ہوئی اس شخص کے اندر، غلام احمد قادیانی میں۔ اس نے کئی مناظروں میں آریہ سماجیوں کو شکست فاش دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا ہیرو بن گیا۔ ظاہر بات ہے کہ آریہ سماجیوں کے جو حملے ہو رہے تھے اس کے مقابلے میں اگر مسلمانوں اسلام کی طرف سے دفاع کیا اور مناظروں میں شکست دی تو مسلمانوں کا ہیرو بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اسی نے در حقیقت اس کے دماغ میں وہ خناس پیدا کیا، وہ تکبر پیدا کیا، وہ اپنے کچھ ہونے کا احساس پیدا کیا۔ بڑھتے بڑھتے بیماری، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، یہاں تک کہ نبی ہونے کا دعویٰ کر کے اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ بخار موتنا جو ہوتا ہے، ملیریا کے بعد جو چھالے نکل آتے ہیں، اور یہ کہ وہ آریہ سماجیوں کے حملے میں جوابی جو کارروائی کی مسلمانوں نے، اس میں یہ ہے کہ وہ آریہ سماجیوں کا حملہ تو ختم ہو گیا، لیکن ایک لعنت جو قادیانیت کی ہے یہ گویا کہ اس کے باقیات و سیئات کی حیثیت سے یہ سرطان کا پھوڑا جسد ملی کے اندر، مسلمانوں کے جسم کے اندر اس کی جڑیں شروع ہو گئی۔ اب سمجھ میں آ گئی وہ بات؟ ان میں سے پہلے کا حشر، وہ پھر پڑھیے پچھلے صفحے پر، ان میں سے پہلے کا حشر تو اگرچہ عیسائی مشنریوں کے انجام جیسا ہی ہوا، یعنی شکست کھا گئے آریہ سماجی، لیکن جس طرح کوئی بخار جاتے جاتے مریض کے لیے کوئی اذیت بخش چیز چھوڑ جاتا ہے جسے عام گھریلو زبان میں بخار کا موتنا کہتے ہیں، اسی طرح یہ فتنہ بھی جاتے جاتے جسد ملت میں ایک سرطان کی جڑیں جما گیا۔ اور اس کی شرح یہ ہے کہ اول ذکر حملہ آریہ سماجیوں کی جانب سے تھا، جنہوں نے 1865 ہی کے لگ بھگ مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا تھا، اور 1875 میں سوامی دیانند سرسوتی کی تصنیف ستیارت پرکاش کی اشاعت سے گویا یہ فتنہ عروج کو پہنچ گیا تھا۔ ان کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ حد العزیزی حاصل کی تھی جو اس کے ظرف سے بہت زیادہ ہونے کے باعث چھلک پڑی، نتیجتاً وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسرے سینکڑوں اور ہزاروں کو بھی گمراہ کر گیا۔ کسی قوم کا محبوب بن جانا، آنکھوں کا تارا بن جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کا ظرف نہ ہو کہ اس کو اپنے اندر ہضم کر سکے تو پھر وہ دعوے کرنے شروع کر دیتا ہے۔
جیسے کہ شراب میں انسان بہک جاتا ہے، وہ بہکنا شروع ہوا اور بہکتے بہکتے یہاں تک کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ تو پہلا حملہ تھا ریئیکشنری انداز کا، یعنی اسلام کو غلط ثابت کر کے اور اس کے خلاف حملہ کرنا۔ دوسرا حملہ کیا تھا جو وسیع المشربی کے انداز میں تھا؟ مؤخر الذکر حملہ برہمو سماج کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ اس کا ذکر میں کل کر چکا ہوں۔ برہمو سماج یہ در حقیقت اسی قبیل کی شے ہے جس قبیل کی شے کہ اکبر کی دین الہی تھا۔ دین الہی اور برہمو سماج ایک ہی شے، جس کی تاسیس 1816 میں راجہ رام موہن رائے، ولادت 1770 اور وفات 1833 نے کی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ انتہائی ذہین و فطین اور عالم و فاضل شخص بھی پہلے اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے مدافعت کرتے ہوئے سامنے آیا۔ یہ شخص دنیا کی تمام چوٹی کی زبانوں کا ماہر تھا، سنسکرت، عربک، ہیبریو، لیٹن، چاروں امہات جو ہیں سب کا ماہر، اس کے علاوہ فارسی اور یہ اردو اور یہ سب چیزوں کا ماہر۔ راجہ رام موہن رائے بہت عظیم شخصیت۔ اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کو عیسائی پادریوں سے بچانے کے لیے کتاب لکھی، تحفۃ الموحدین، فارسی زبان میں لکھی کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تثلیث کے آگے شکست کھا رہے ہو، تم موحد ہو اور تثلیث سے شکست کھا رہے ہو۔ اس نے گویا کہ توحید کی طرف سے تثلیث کی نفی کی ہے، تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن جانا چاہیے تھا اسے، ہندو ہوتے ہوئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جیسے دیکھیے غلام محمد قادیانی ابھرا، آریوں کو شکست دی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا، نبی بھی بن گیا۔ یہ اٹھا، اس نے بھی مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کی عیسائیوں کے خلاف۔ عجیب بات یہ ہے کہ انتہائی ذہین و فطین اور عالم و فاضل شخص بھی پہلے اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے مدافعت کرتے ہوئے سامنے آیا، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو عیسائی مشنریوں کے حملے سے بچانے کے لیے تحفۃ الموحدین تصنیف کی اور اس طرح مسلمانوں میں ہرد العزیزی حاصل کر لی۔ بعد میں یہ شخص اپنشدوں کا پرچارک، ہندوستان کی عظمت و سطوت پارینہ کا نقیب اور ہندی نیشنلزم کا لمبردار بن کر سامنے آیا۔ اب یہ وہی جو دین الہی اور دین اکبری والا معاملہ۔ برہمو سماج، جیسا کہ میں نے کہا تھا نا کہ مجلس ایزدی، دین الہی یعنی اللہ کی طرف منسوب کرو صرف اپنے آپ کو، محمد، موسیٰ، عیسیٰ ان کو بھول جاؤ، کرشن ونشن سب کو بھول جاؤ، تو تب ایک ہو جاؤ گے، اللہ تو ایک ہے۔ اسی طرح برہمو سماج، برہما جو ہے، برہما آتا ہے خدا کے لیے، برہما، تو برہمو سماج یہ گویا کہ یہ بھی خدا کا سماج، خدائی برادری، مجلس ایزدی یا دین الہی، یہ ایک ہی چیز ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ بعد میں یہ شخص اپنشدوں کا پرچارک، ہندوستان کی عظمت و سطوت پارینہ کا نقیب اور ہندی نیشنلزم کا علمبردار بن کر سامنے آیا، اور مسلمانوں نے ہند کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس نے اکبر اعظم علیہ ما علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین الہی کے چربے کے طور پر وحدت ادیان کا فلسفہ ایجاد کیا، جس کے ناوک نے اچھے اچھوں کو زخمی کیا اور بڑے بڑوں کے دلوں کو چھید ڈالا۔ واقعہ یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کی پوری تحریک اسی ایک شخص کے ذل اور بروز کی حیثیت رکھتی ہے، اور گاندھی جی کی شخصیت پر سب سے گہری چھاپ اسی کی نظر آتی ہے۔ عجیب مماثلت ہے کہ جس طرح راجہ جی نے اسلام اور مسلمانوں کی مدافعت میں تحفۃ الموحدین تعریف کی، اسی طرح گاندھی جی نے مسلمانوں کی تالیف قلب کے لیے تحریک خلافت میں شمولیت اختیار کی اور وحدت ادیان کے فلسفے کو اتنا اچھالا کہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم جیسی عظیم اور نابغہ شخصیت بھی اس کی زلف گراگیر کی اسیر ہو گئی۔ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، وحدت ادیان کا فلسفہ، اور یہ کہ چھوڑو کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ پرارتھنا ہو رہی ہے گاندھی جی کی، اس میں قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، گیتا کے اشلوک بھی ہیں، گرنتھ صاحب بھی ہیں، اپنشد بھی ہیں، انجیل سے بھی کچھ پڑھ لیا ہے، سب ایک ہیں، سب کو ایک سمجھو، ہم ایک قوم ہیں، ہندوستانی قوم ہے، ہندی نیشنلزم، انڈین نیشنلزم۔ تو ذہن میں رکھیے اکبر، اور اکبر کے ساتھ ابو الفضل اور فیضی، یہاں گاندھی اور گاندھی کے پیچھے راجہ رام موہن رائے کی شخصیت، اور مسلمانوں میں سے پھر ابوالکلام آزاد، ایک جینیس۔ یہ شخصیتوں کا پس منظر کیا ہے، ان نظریات کے ابھرنے کی اصل سبب کیا ہے، کیوں کسی کو ہرد العزیز حاصل ہوئی، کیسے ابھرا؟ مسلمانوں نے ہند کی مثبت احیائی مساعی کا آغاز دراصل 20ویں صدی کی ابتدا سے ہوا۔ یہ مساعی قومی اور ملی سطح پر
اور خالص سیاسی میدان میں بھی ہوئیں اور علمی و فکری سطح پر بھی۔ ہم مختلف مواقع پر اس احیائی عمل کے مختلف پہلوؤں پر اظہار رائے کر چکے ہیں، چنانچہ نشرت ثانیہ میں بھی آ چکی ہے بات۔ آج ہمیں اس ہمہ جہتی عمل کے اس پہلو پر روشنی ڈالنی ہے جو ہمارے نزدیک خالص تجدید و احیاء دین اور ٹھیٹھ اسلام کی نشرت ثانیہ کے اعتبار سے اہم ترین ہے، اور وہ یہ کہ بحمد اللہ نگاہوں کا ارتکاز رفتہ رفتہ قرآن مجید پر ہوتا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ جو کلام اللہ سے بالکل بیگانہ ہو گئی تھی دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ اس عمل کا آغاز جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے 18ویں صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن مجید کے فارسی ترجمے اور الفوظ الکبیر فی اصول التفسیر کی تالیف سے کیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں ان کے دو صاحبزادوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے علی ترتیب لفظی با محاورہ ترجمے اردو ترجمے شائع ہوئے۔ شاہ رفیع الدین صاحب کا 1805 میں اور شاہ عبد القادر صاحب کا 1810 میں۔ 19ویں صدی کا اکثر حصہ اگرچہ سیاسی کی شکست و ریخت اور عیسائیوں اور آریہ سماجیوں کے ساتھ مباحثوں اور مناظروں میں بیت گیا، تاہم اس کے اواخر ہی میں رجوع الی القرآن کا وہ عمل پھر شروع ہو گیا جو 20ویں صدی کے اوائل میں پوری شدت کو پہنچا۔ یعنی پچھلی صدی کا وسط جو تھا اس میں دو تحریکیں عسکری نمایاں ہوئی ہیں، ایک 1831 کی تحریک شہیدین اور ایک 1857 کی غدر، بغاوت، انگریز کے خلاف بغاوت۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ جو علمی اور فکری کام جو شروع ہوا تھا شاہ ولی اللہ نے شروع کیا، ان کے بیٹوں نے آگے بڑھایا، درمیان میں 50 برس کا آپ کو گیپ نظر آئے گا۔ اس میں یہ تحریک مجاہدین، تحریک شہیدین، اور اس کے بعد یہ کہ یہ آزادی ہند کے لیے بغاوت۔ اس کے بعد پھر جب انگریز پوری طرح سیٹل ہو گیا اور معلوم ہوا کہ اب یہ تو گدی پر بیٹھ گیا ہے اور پکا ہے، اور جب کسی انگریز نے یہ بھی کہا تھا ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین، اب اس نے تلوار کی بجائے قلم سے حکومت شروع کی، قانون کی حکومت، تہذیب کے اندر، تمدن میں، نظام تعلیم کو بدلا، عربی کو ختم کیا، فارسی کا گلا گھونٹا، انگریزی زبان کو رائج کیا، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہماری بہترین دماغ جو ہیں وہ عربی کا ایک لفظ نہیں جانتے، فارسی کا ایک لفظ نہیں جانتے، انگریزی ایسی جانتے ہیں کہ انگریزوں کو پڑھا دیں۔ یہ سارا تقریباً 100-125 برس میں، 150 برس کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے اس کا اندازہ کر لیجئے۔ لیکن رجوع الی القرآن چونکہ اس کتاب کا موضوع ہے، اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ وہ کام جو شاہ ولی اللہ سے شروع ہوا، پھر پچھلی صدی کے آغاز تک چلا، درمیان میں وقفہ آیا، پھر جو ہے پچھلی صدی کے آخری حصے میں آ کر دوبارہ شروع ہوا، لیکن پوری شدت کو پہنچا ہے اس صدی کے آغاز میں، 20ویں صدی کے آغاز میں۔ رجوع الی القرآن کے اس عمل کا جائزہ لیتے ہوئے یہ عمل پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ آغاز کار میں اس میں ان گروہوں نے بھی حصہ لیا جو بعد میں انتہائی غلط راہوں پر چل نکلے اور ضلوا و اضلوا کا مصداق کامل بن گئے، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ مثلا خود غلام احمد قادیانی، اس نے بھی قرآن کی طرف بہت توجہ دلائی۔ قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، یہ مصرع غلام احمد قادیانی کا ہے۔ قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، اور اے بے خبر بخدمت قرآن کمر بے بند زاں پیشتر کہ بانگ برایت فلاں نہ مانگ۔ اے بے خبر قرآن مجید کی خدمت کے لیے کمر کس لے، اس سے پہلے کہ یہ آوازہ بلند ہو کہ فلاں شخص ختم ہو گیا، تیری موت ہی واقع ہو جائے، پھر کیا کرے گا۔ یہ نعرے لگائے ہیں اس نے غلام احمد قادیانی نے، لیکن یہ کہ بدبخت انسان خود بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہ کر گیا۔ اسی طرح منکرین سنت، منکرین حدیث، انہوں نے بھی قرآن کی طرف متوجہ کیا، لیکن اس کا نیگیٹو ایسپیکٹ یہ کہ حدیث سے اور سنت سے اور علماء جو ہیں اور اسلاف کے ساتھ کاٹ دیا۔ تو یہ دونوں گروہ جو ہیں نہایت گمراہ ہیں، نہایت یہ سمجھیے کہ گمراہ کن ہیں، لیکن انہوں نے بھی شروع میں قرآن کی طرف متوجہ کرنے کا کام کیا ہے۔ اس لیے یہ جو ایک جملہ ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ رجوع الی القرآن کے اس عمل کا جائزہ لیتے ہوئے یہ امر پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ آغاز کار میں اس میں ان گروہوں نے بھی حصہ لیا جو بعد میں انتہائی غلط راہوں پر چل نکلے اور ضلوا و اضلوا کا مصداق کامل بن گئے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو ضلوا ضلالا بعیدا کی اس حد کو پہنچ گئے کہ امت کو مجبوراً ان کا تعلق اپنے سے منقطع کرنا پڑا، جیسے قادیانی، اور وہ بھی جن کی یا تو گمراہی اس درجے کی نہ تھی یا اہمیت اتنی نہ تھی کہ یہ انتہائی قدم اٹھایا جاتا، جیسے چکڑالوی اور پرویزی۔ تاہم چونکہ انہوں نے بھی قرآن حکیم کی جانب ارتکاز توجہ کے عمل میں صحیح یا غلط طور پر کچھ حصہ لیا ہے، لہذا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسے کسی بھی درجے میں ان کی تائید کے مترادف نہ سمجھا جائے۔
یعنی یہ کہ ڈی فیکٹو ایک پوزیشن ہے کہ انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو قرآن مجید کے پڑھنے کی طرف جو ہے وہ راجع کیا ہے، رجوع ادھر کیا ہے ان کا، لیکن یہ کہ بہرحال پھر وہ اس کو گمراہی کی طرف لے گئے۔ ایسا ایک شخص ہے جو آج کل کراچی کے اندر کام کر رہا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ شیخ محمد شیخ، وہ بھی انگریزی زبان اچھی بولتا ہے اور خاصا اس نے حلقہ کریٹ کر لیا اپنا، لیکن وہ سنت سے اور سارا اسلاف سے اور سارا جو فہم قرآن کا ہمارا پرانا ذخیرہ سب سے بری طریقے سے کاٹ رہا ہے لوگوں کو، اور نوجوانوں میں ہر دل عزیز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو غلام احمد قادیانی کے اثرات کہاں تک پہنچے تھے تو آپ کو معلوم ہے، غلام احمد پرویز کے کہاں تک پہنچے اس کا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ غلام احمد قادیانی جو ہے ایک ہی شخص ہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک پہنچا ہے اور وہ بھی قادیانی تھا، ایک ہی شخص ہے جو سائنس کے میدان میں چلیے پورا نوبل پرائز نہ ملا لیکن کسی درجے میں نوبل پرائز کے اندر حصے دار بنا ہے، وہ بھی قادیانی۔ تو یہ جو تحریکیں ہیں ان کا پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے، کہاں سے ابھری پھر غلط رستے پر پڑ گئی۔ سب سے پہلے تو اندازہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ صدی کے ربع آخر اور موجودہ صدی کے ربع اول میں ترجمہ و تفسیر قرآن کے ذیل میں بر صغیر پاک و ہند میں کس قدر کام ہوا ہے۔ اٹس امیزنگ، ذرا نوٹ کیجئے، یہ صرف فہرست ہے۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان مرحوم نے 1875 میں اپنے ہفت روزہ اخبار تہذیب الاخلاق میں تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا، جو 11 سال میں 15 پاروں تک پہنچ کر رک گیا۔ 1903 میں ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا ترجمہ شائع ہوا، 1906 میں مرزا حیرت دہلوی کا ترجمہ شائع ہوا، 1910 میں مولوی فتح محمد جالندری کا ترجمہ شائع ہوا، 1905 میں مولوی عبداللہ چکڑالوی کی تفسیر شائع ہوئی، 1911 میں مرزا ابو الفضل ایرانی شیعہ نے انگریزی میں ترجمہ کیا، اس کو دیکھ کر نواب عماد الملک بلگرامی نے اس سے بہتر ترجمہ شروع کیا، لیکن 16 پاروں تک ہی پہنچ پائے تھے کہ فوت ہو گئے، لہذا یہ نامکمل رہ گیا اور شائع نہ ہو سکا۔ 1906 میں مولانا اشرف علی تھانوی نے تفسیر بیان القرآن لکھنی شروع کی، جو 1915 میں مکمل ہوئی۔ 1920 کے لگ بھگ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا ترجمہ ما مختصر حواشی شائع ہوا۔ حواشی سورۃ النساء تک حضرت شیخ الہند کے ہیں اور باقی مولانا شبیر احمد عثمانی کے۔ 1917 میں محمد علی لاہوری کا انگریزی ترجمہ قرآن ما مختصر حواشی شائع ہوا اور اسے اس قدر شہرت حاصل ہوئی کہ 1920 تک کل 3 برس میں اس کے 30,000 نسخے فروخت ہو گئے۔ انگلش ٹرانسلیشن۔ مولوی محمد علی لاہوری جو قادیانی تھا، لیکن پھر یہ کہ قادیانیوں سے علیحدہ ہو کر اس نے لاہوری سیکٹ قائم کیا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا جو خلیفہ تھا نور الدین حکیم نور الدین، وہ تو متفق علیہ تھا۔ دوسرا خلیفہ جو منتخب کیا گیا وہ یہ تھا مولوی محمد علی لاہوری، لیکن غلام احمد قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود احمد نے خلاف بغاوت کر دی، اور چونکہ وہ بیٹا تھا اس کو باپ کے ساتھ نسبت زیادہ تھی، لہذا قادیانیوں کی مین باڈی نے اس کا ساتھ دیا تو وہ تو ہو گیا قادیانی۔ یہ پھر وہاں سے منتقل ہو کر لاہور آ گئے، یہاں انہوں نے اپنی لاہوری جماعت شروع کی تو یہ لاہوری فرقہ شروع ہو گیا، یہ قادیانیت کے 2 حصے بن گئے۔ پھر وہ قادیانی منتقل ہو کر ربوہ میں پہنچ گئے۔ اب ہمارے ہاں ربوائی قادیانی ہے اور لاہوری قادیانی ہے، تو یہ ہے گویا کہ ان کی تاریخ۔ ان میں یہ ہے مولوی محمد علی لاہوری جو لاہوری جماعت کا بانی ہے، اور ویسے یہ کہ غلام احمد قادیانی کا یہ خلیفہ نمبر 2 منتخب ہوا تھا، لیکن اس کے خلاف بغاوت کی غلام احمد قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود احمد نے، نتیجتاً اسے اس جماعت سے نکل کر اپنی جماعت علیحدہ بنانی پڑی۔ لیکن اندازہ کیجئے کہ اس کے 30,000 نسخے 3 سال میں فروخت ہوئے۔ 1922 میں مولوی محمد علی لاہوری کی اردو تفسیر شائع ہوئی اور اس کا نام بھی بیان القرآن ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فہرست کسی طرح بھی مکمل نہیں کہلا سکتی، تاہم اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اعتناء و التفات کا ایک سلسلہ گزشتہ صدی کے اواخر سے شروع ہو گیا تھا، اور اس صدی کے ربع اول کے ختم ہونے تک خاصی دلچسپی مسلمانان ہند کو قرآن حکیم اور اس کے علوم و معارف کے ساتھ پیدا ہو چکی تھی۔